نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رمضان کا 8واں دن ہے اور انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں 8واں پارہ۔ اور اس سے پہلے کہ ہم اس کو سٹارٹ کریں ہم کو ایک ریکیپ کر لیتے ہیں کہ ہم کس ایسپیکٹ سے قرآن کی ریویو کر رہے ہیں۔ تو ایک ہم نے کہا تھا کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور اس پر آپ کی ہی مدد چاہتے ہیں اور ہمیں سیدھا رستہ دکھا دیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو ہم نے کہا تھا کہ پورے کے پورے قرآن میں ہمیں صراط المستقیم پہ کیسے چلنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے اس رستے پہ سیدھے چلنے کے، اور اس سے ہم بھٹک نہ جائیں، ہم کہیں دور نہ چلے جائیں، اس سے بچنے کے لیے بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے، وہ بھی ہمیں پوائنٹرز ملیں گے۔ پھر ہم نے ساتھ یہ کہا تھا کہ صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کا راستہ چاہیے جن پر آپ نے انعام کیا۔ تو انعام یافتہ لوگوں کے بارے میں بھی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتائیں گے کہ وہ یہ کچھ کیا کرتے تھے، اور مغضوب اور ضالین جن میں سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم نہ بنیں، وہ لوگ کیا کیا کرتے تھے تاکہ ہم اس رستے سے بچ سکیں اور ان کے کاموں سے بچ سکیں۔ اور پھر ہم نے کہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مالک یوم الدین ہے، تو وہ مالک یوم الدین ہمیں یوم الدین کے بھی گلمسز دکھائے گا کہ کس طرح قیامت کے دن کیا کیا ہوگا۔ اور خاص طور پہ ہم اب آج کل جو ہے نا، آج بھی جو 2 صورتیں پڑھیں گے الانعام اور الاعراف، وہ دونوں مکی صورتیں ہیں۔ تو مکی صورتوں میں جیسے اللہ تعالیٰ نے شروع میں اپنا انٹروڈکشن کیا، الرحمن ہے، الرحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، تو اور رب العالمین ہے، تو رب العالمین جو عالمین کے اندر، جہانوں کے اندر اس نے اپنی قدرت کے جلوے رکھے ہیں جو ہمارے لیے نشانیاں ہیں، ان کو بھی جو ہے نا وہ ہائی لائٹ کرے گا۔ تو انشاءاللہ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یقیناً اگر ہم نازل کرتے ہیں ان کی طرف فرشتے اور کلام کرتے ان سے مردے، اور ہم اکٹھا کر دیتے ان کے سامنے ہر چیز لا کر بھی، تو بھی ایمان لانے والے نہیں تھے مگر یہ کہ اللہ ہی چاہتا، لیکن ان میں سے اکثر جہالت سے کام لیتے ہیں۔ وہی بات ہے جو ہم نے پہلے کی تھی کہ اگر کسی نے ایمان لے کے آنا ہے تو اس نے اس قرآن کو بھی پڑھ کے اللہ کی کائنات میں نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان لے آنا ہے۔ لیکن اگر کسی نے نہیں لے کے آنا تو فرشتے بھی دیکھ کے اور بڑی بڑی اللہ کی واقعی مطلب مردے بات کرتے دیکھ کے، بڑی بڑے معجزے دیکھ کے، پھر بھی اس نے ایمان نہیں لے کے آنا، کیونکہ اس کی نیت یا اس کا ارادہ ایسا نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہم نے بنا دیا ہر نبی کے لیے دشمن شیطانوں کو، انسانوں اور جنوں میں سے، جو دل میں ڈالتے ہیں ان میں سے بعض کی طرف ملمہ کی ہوئی بات دھوکہ دینے کے لیے۔ اور اگر چاہتا آپ کا رب تو نہ کر وہ کرتے اسے، بس چھوڑ دو انہیں اور جو جھوٹ جو کر رہے ہیں۔ پھر اگین اپنا انالیسس کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ شیاطین ہیں، انسانوں میں سے بھی ہیں اور جنوں میں سے بھی ہیں، تو کہیں ہم نے جن کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے وہ شیطان کے پیروکاروں میں سے تو نہیں ہے، یا ہم خود ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ایسے لوگوں میں سے تو نہیں ہے کہ جو شیطان کی بات خود بھی مان رہے اور دوسروں کو بھی اس کی طرف بلا رہے ہیں، اور تاکہ مائل ہو جائیں اس کی طرف دل ان لوگوں کے جو نہیں ایمان رکھتے آخرت پر، تاکہ وہ خوش ہوں اس سے، اور تاکہ وہ کرتے رہیں وہ جو کرنے والے ہیں۔ تو کیا اللہ کے علاوہ میں تلاش کروں کوئی حاکم، حالانکہ وہی ہے جس نے نازل کی تمہاری طرف کتاب، یہ کتاب تفصیل کے ساتھ، اور وہ لوگ جو جن کو ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ بلا شبہ وہ نازل شدہ ہے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ، تو آپ ہرگز نہ ہو جائیں شک کرنے والوں میں سے، اور مکمل ہوئی آپ کے رب کی بات سچائی اور عدل کے ساتھ، اس میں کوئی تبدیلی کرنے والا نہیں اس کی باتوں کو، اور وہی خوب سننے والا ہے اور خوب جننے والا ہے۔ اور ایک اور ہمارے لیے پرنسپل جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں یا یہی چیز ایک وہ ٹرینڈ بن گئی ہے، تو اس وقت یاد رکھنے کی کیا بات ہے کہ اگر آپ اطاعت کریں گے اکثر کی جو کوئی زمین میں ہے تو یقیناً وہ آپ کو بہٹکا دیں گے اللہ کے سیدھے راستے میں سے۔ جیسے ہم سنتے تھے نا بچپن میں کہ میجورٹی از دا اتھارٹی، قرآن ہمیں یہ نہیں کہہ رہا کہ میجورٹی از دا اتھارٹی بائی اینی مینس، قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ اکثر کے پیچھے چلو گے تو پھر تو وہ گمراہ ہی کر دیں گے۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ وہ جو اکثر ہے وہ پیروی کرتے ہیں صرف اپنے گمان کی، میرا خیال ہے، میرا یہ دل کر رہا ہے، سارے لوگ ایسے کر رہے ہیں تو اس لیے ایسے کرنا چاہیے، اور نہیں وہ مگر یہ کہ اٹکل دوڑا رہے ہیں، یعنی صرف اور صرف قیاس کر کے بے بنیاد چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے جو بھٹکا ہوا ہے اس کے راستے سے، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ تو جب ہمیں کنفیوژن ہو کہ کس راستے پہ چلیں، کیا یہ جو پاپولر ٹرینڈ ہے یہ ٹھیک ہے یا یہ جو کم سے لوگ کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے، تو پھر اس میں کیا کہنا چاہیے؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ آپ ہی جانتے ہیں کہ کون لوگ سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور آپ ہی جانتے ہیں کون ہدایت یافتہ ہے، تو میں نے تو ہدایت یافتہ لوگوں کے پیچھے چڑھنا ہے، تو مجھے جو ہے ہدایت یافتہ لوگوں کا راستہ دکھا دے۔ تو کھاؤ اس میں سے جس پر نام لیا گیا ہو اللہ کا، اس پر
اگر ہو تم اس کی آیات پر ایمان رکھتے، اور کیا ہے تمہیں کہ تم نہیں کھاتے اس میں سے جو ذکر کیا گیا اس پر اللہ کا نام، حالانکہ یقیناً اس نے تفصیل سے بیان کیا ہے تمہارے لیے جو اس نے حرام کیا تم پر، مگر جو کہ تم مجبور کر دیے جاؤ اس کی طرف، اور بے شک وہ بہت سے لوگ یقیناً گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہشات سے علم کے بغیر، بے شک آپ کا رب خوب جاننے والا ہے حد سے بڑھنے والوں کو۔ پھر اگین ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں کہ ہم اپنی خواہشات کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے کیا ان میں سے کثیر تو کیا کرتے ہیں کہ خواہشات کی وجہ سے بغیر علم کے سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، گمراہ ہیں۔ تو ہماری جو زندگی کے 24 آورز جو سائیکل چل رہا ہے وہ کیسا سائیکل چل رہا ہے؟ کیا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے مطابق چل رہے ہیں، یا ہم بھی اپنی خواہشات کے مطابق میرا بھی یہ دل کر ہے اور میرا بھی یہ نہیں دل کرا کرنے کا، کیا ہم اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ اللہ ہمیں ہدایت دے دے۔ اور چھوڑ دو تم گناہ کو، ظاہر بھی اور چھپے ہوئے بھی۔ یہ بھی اتنی خوبصورت چیز کہ اگین جیسے میں نے کہا تھا نا، کچھ چیزیں ہماری ساؤنڈ ٹریک یا ہمارا بیک گراؤنڈ بن جانا چاہیے، ہماری تھاٹس بن جانی چاہیے، کہ ہم چھوڑ دیں نہ صرف ظاہر کے گناہ، کیونکہ ظاہر کے گناہ تو سب لوگوں کی نظر میں ہوتے ہیں نا، ان کے سامنے ہوتے ہیں، تو وہ چھوڑ دینا کمپیریٹیولی آسان ہوتے ہیں، اور اسی طرح ظاہر کی نیکیاں بھی کمپیریٹیولی آسان ہوتی ہیں، سارے ہی کر رہے ہیں، سارے کیا کہیں گے، اچھا یہ بھی یہاں پر موجود ہے تو چلو یہ والی جو مل کر سب کے سامنے تراویح ہے یا مل کر سب کے سامنے قرآن ہے وہ تو ہو ہی جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ باطن بھی چھوڑ دو۔ تو اب ہم نے اپنا سیلف انالیسس کرنا ہے، میرا باطن کیسا ہے، اس باطن کے اندر ہمارا اکیلا بھی ہونا آ جاتا ہے، اور اس باطن کے اندر ہماری خیالات بھی آ جاتے ہیں، یا دل کی خواہشات بھی آ جاتی ہیں کہ وہ کیسی ہیں۔ تو یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہمارا جو باطن ہے یا ہمارے جو خیالات ہیں، جو ہمارا چھپا ہوا ہے، جو ہماری خلوتیں ہیں، اللہ وہ زیادہ خوبصورت ہو جائیں ہماری جلوت سے اور ہمارے ظاہر سے، اللہم آمین۔ بے شک وہ لوگ جو کماتے ہیں گناہ، ان قریب وہ بدلہ دیے جائیں گے اس کا جو وہ گناہ کرتے تھے، اور مت کھاؤ اس میں سے جو نام لیا گیا ہو اس پر اللہ کا، اور بے شک وہ یقیناً نافرمانی ہے، اور بے شک شیاطین ڈالتے ہیں اپنے دوستوں کی طرف شبہات تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے، اور اگر تم نے اطاعت کر لی ان کی تو بے شک تم مشرکین میں سے ہو جاؤ گے۔ اب اگین ایک اتنی خوبصورت چیز کہ کیسے جب ہم صراط مستقیم سے دور ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص جو صراط مستقیم سے دور ہے، اللہ کی ہدایت سے دور ہے، وہ ایسے جیسے وہ مردہ ہے، پھر ہم نے زندہ کیا اس کو، جس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ زندگی جو ہے اور موت جو ہے وہ صرف فزیکل زندگی اور موت نہیں ہے۔ فزیکل زندگی اور موت تو بس یہ ہے نا کہ روح جسم میں آ گئی، روح جسم سے نکل گئی، ایک اسپریچول زندگی اور موت بھی ہے کہ جب جو روح ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جڑتی ہے، ہدایت کے ساتھ جڑتی ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرتی ہے، تو وہ ایسے ہے جیسے وہ زندہ ہے، اور جب وہ اللہ سے دور ہے یا وہ قرآن کو بھولے ہوئے، اللہ کے رستے کو بھولے ہوئے ہیں، تو ایسے ہے جیسے وہ مردہ ہے۔ تو ہم نے اپنا انالیسس کرنا ہے کہ میرے 24 آورز میں سے کتنا جو میرا دل ہے وہ واقعی زندہ ہوتا ہے، یعنی وہ اللہ سے کنیکٹڈ ہوتا ہے، اور کتنا میرا دل جو ہے وہ مردہ ہوتا ہے، غافل ہوتا ہے، اللہ سے کنیکٹڈ نہیں ہوتا ہے، سیدھے راستے پہ نہیں چل رہا ہوتا۔ اب یہ 24 آورز کا بھی انالیسس کریں، ہم 365 ڈیز کا بھی انالیسس کر لیں، اور ہم نے بنا دیا ان کے لیے نور کہ وہ چلتا ہے اس کے ساتھ لوگوں کے درمیان۔ کیا ہے یہ نور؟ یہ قرآن کا نور، سیدھے راستے کا نور جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس لے کے آئے ہیں۔ ہم اس کو کتنا مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، جتنا مضبوطی سے تھامے ہوئے اتنا ہم روشنی میں ہیں، اور جس وقت ہم قرآن سے، اللہ کے راستے سے دور جاتے ہیں تو ایسے جیسے ہم ہدایت کی روشنی سے دور ہو کے ہم گمراہی کے اندھیرے میں آ گئے۔ اس شخص کی طرح کیا یہ شخص ہو سکتا ہے جس شخص کی مثال ایسے ہے کہ وہ اندھیروں میں ہے، قرآن سے، ہدایت سے دور ہے، اور نہیں وہ نکلنے والا اس میں سے، اور اسی طرح مزین کر دیا گیا کافروں کے لیے جو وہ عمل کیا کرتے تھے، اور اسی طرح ہم نے بنایا ہر بستی میں سے بڑے لوگوں کو جو جرائم کرنے والے تھے اس بستی میں سے، تاکہ وہ مکر و فریب کریں اس میں، اور نہیں وہ مکر فریب کرتے مگر اپنے نفسوں کے ساتھ، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ ابھی ہم آگے ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کہا تھا نا مغضوب اور ضالین میں سے نہ بنا، تو ابھی ہم سورۃ الاعراف کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ہم یہ جو بستی میں بڑے بڑے لوگ تھے جو جرائم کرتے تھے اور مکر و فریب کرتے تھے، ان کے اللہ تعالیٰ ہمیں ایگزامپلس دیں گے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا۔ اور جب آئے ان کے پاس کوئی نشانی تو کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں ہم مانیں گے یہاں تک کہ ہمیں دیا جائے اس کی مثل جو دیا گیا تھا اللہ کے رسولوں کو، یعنی پہلے کے جیسے معجزات تھے ویسے ہم نے دیکھنے ہیں، اور اللہ تو خوب معلوم ہے جہاں وہ رکھے اپنی رسالت کو۔ عنقریب پہنچے گی ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیے، ذلت اللہ کے ہاں اور سخت عذاب ہے اس کی وجہ سے جو وہ مکر و فریب کرتے تھے۔ پھر جسے اللہ چاہتا ہے کہ ہدایت دے تو وہ کھول دیتا ہے اس کا سینہ اسلام کی طرف۔ ہم کتنی دعائیں کرتے ہیں اللہ سے کہ یا اللہ میرا سینہ اسلام کی طرف کھول دے کہ یہی چیز میرے لیے آسان ہو جائے۔ دیکھیں اپیرنٹلی وہی چیز ہوتی ہے نا، ہم کسی کو بتاتے ہیں نان مسلم کو کہ اچھا ہم فاسٹنگ کرتے ہیں اور اتنے سے اتنی دیر تک کھاتے بھی نہیں ہیں پیتے بھی نہیں ہیں، تو سن کے ذرا شوق کی حالت میں جانے لگتا ہے جس نے کبھی پہلی بار نہ سنا۔ لیکن کیسے ہے کہ ہم ایک چیز ہمارے لیے ٹرینڈ ہے یا ہم آلریڈی کرتے آئے ہیں بچپن سے، تو کیسے وہی چیز ہمارے لیے آسان ہے اور وہی چیز
باقیوں کے لیے آسان نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح دین کے احکامات کا یا قرآن پر چلنے کا یا قرآن سیکھنے کا معاملہ ہے یا کسی بھی دین کے حکم کا معاملہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے کسی کا سینہ کھول دیتے ہیں تو اس کو آسان لگنے لگتا ہے، اور جب اللہ نے سینہ نہیں کھولا ہوتا تو وہی چیز مشکل ہونے لگتی ہے۔ تو جس چیز میں مشکل ہو رہی ہو، کوئی برائی نہیں چھوٹ رہی، کوئی نیکی کا ایسا کام ہے جو آپ 1000 کوشش کے بعد نہیں کر پا رہے، تو یہ دعا کریں کہ اللہ جس کو تو چاہتا ہے، تو ہدایت دیتا ہے تو اس کا سینہ کھول دیتا ہے۔ یا اللہ یہ ایک پرٹیکولر چیز ہے جس کے لیے ایسے جیسے میرا سینہ تنگ ہوا ہے، میں 1000 کوشش کے باوجود یہ کر ہی نہیں پا رہی، اور اگر تو میرا سینہ اس کے لیے کھول دے گا تو کوئی تنگی کر ہی نہیں سکتا۔ یا اللہ میرا اس چیز کے لیے سینہ کھول دے۔ اور جسے وہ چاہتا ہے کہ وہ گمراہ کر دے تو اس کا کیسا ہو جاتا ہے؟ اس کا ایسا ہو جاتا ہے، اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، ایسے جیسے کوئی شخص آسمان میں چڑھ رہا ہو تو اس کا سینہ گھٹ رہا ہو، جیسے آکسیجن کی کمی نہیں ہونے لگتی، لوگوں کی سانس اکھڑنے لگتی ہے، یا وہ آسمان میں ہائی الٹیچیوڈ پہ جانے لگتے ہیں تو جیسے وہاں آکسیجن کم ہونے لگتی ہے تو سانس کم ہونے لگتی ہے، تو مشکل سے سانس لینے ہیں، سینہ گھٹ رہا ہے۔ تو بالکل اسی طرح اللہ جس کے لیے چاہے، یہی احکامات ہیں، یہی قرآن ہے، اللہ جس کا چاہے سینہ کھول دے اور جس کا چاہے سینہ تنگ کر دے۔ اللہ اپنی ہر ایک اطاعت کے لیے ہمارا سینہ کھول دے، اور یہ جو برائیاں اور برے کام ہیں اس سے ہمارا سینہ تنگ ہونے لگے، اور اسی طرح ڈالتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ گندگی ان لوگوں پر جو ایمان نہیں رکھتے۔ اور یہ ہے آپ کے رب کا سیدھا رستہ۔ دیکھیں ہم نے کہا تھا نا صراط مستقیم، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہی تو ہے سیدھا رستہ، اور یہ بلا شبہ ہم نے کھول کھول کر بیان کر دیا آیات اس قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتی ہے، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے پاس، اور وہ ان کا دوست ہے اس وجہ سے جو وہ اعمال کیا کرتے تھے۔ اور جس دن وہ اکٹھا کرے گا ان سب کو تو وہ کہے گا اے جنوں کے گروہ، یقیناً تم نے بہت زیادہ گمراہ کیے انسانوں میں سے، اور کہیں گے ان کے دوست انسانوں میں سے۔ دیکھیں اگین ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کسی جن کو دوست بنایا ہو، اگر شیاطین بھی ہیں جو گمراہ ہیں اور وہ انسانوں کو بھٹکا رہے ہیں اور ایسے انسان آپ کے دوست بن گئے تو ایسے جیسے آپ انہی کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ اے ہمارے رب، فائدہ اٹھایا ہم میں سے بعض نے بعض سے، اور ہم پہنچ گئے ہیں اپنے اس وقت کو جو تو نے مقرر کیا تھا ہمارے لیے۔ اللہ فرمائے گا آ گیا آج تمہارا ٹھکانہ، ہمیشہ رہنے والے ہو اس میں، مگر وہ جو اللہ چاہے، بے شک آپ کا رب خوب حکمت والا، خوب علم والا ہے۔ اسی طرح مسلط کر دیتے ہیں بعض ظالموں کو بعض پر اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا تھا۔ دیکھیں پھر یہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، کیا ہمارے اعمال اچھے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے والے ہیں، یا ہمارے اعمال ظالمین اور شریر اور جو شیاطین ہیں ان کو اٹریکٹ کرنے والے ہیں۔ اے جو انسانوں کے گروہ، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول تم میں سے جو بیان کرتے تم پر میری آیتیں اور ڈراتے تمہیں اس دن کی ملاقات سے؟ وہ کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں اپنے آپ پر، اور دھوکہ دیا انہیں دنیاوی زندگی نے اور گواہی دیں گے اپنے نفسوں کے خلاف کہ بے شک وہ کافر تھے۔ یہ اس لیے کہ نہیں ہے آپ کا رب ہلاک کرنے والا بستیوں کو ظلم کے ساتھ، اس حال میں کہ اس کے باشندے باخبر ہو۔ دیکھیے اسی طرح ہمارے پاس بھی قرآن آ گیا نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں باخبر کر دیا نا، تو اللہ تعالیٰ تو ایسے ہلاک نہیں کرنے والا، تو کیا ہم اس کے باوجود بھی گناہ کرتے ہیں، یا ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے پر چلیں؟ اور ہر ایک کے لیے مختلف درجے ہیں اس وجہ سے جو انہوں نے عمل کیا۔ اگین خوبصورت آیت کہ جس کو ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے، نہ صرف رمضان میں ہمارا بیک گراؤنڈ یہ ساؤنڈ ٹریک بن جائے، بلکہ رمضان کے باہر بھی، کہ کیا ہم بیسٹ سے بیسٹ درجوں کی کوشش کر رہے ہیں اپنے اعمال میں اور نیکیوں میں بھی۔ ہم کہتے ہیں بس چلو بس اتنا ہے، ٹھیک ہے، کافی ہے۔ دنیا کے معاملے تو ہم کبھی نہیں کرتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو کبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ بیٹا بس اتنی پڑھائی کافی ہے، بیٹا بس اتنی ڈگری کافی ہے، اس سے زیادہ اسٹرگل کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس کے لیے تو کہتے ہیں بھائی 24 گھنٹے بھی کرو، الٹے بھی لٹک جاؤ تو کم ہے، اور ڈگری اپنی اپ گریڈ کر لو، اور زیادہ جو ہے نا کیا نام ہے پیسے کمانے کی کوشش کر لو۔ اگین اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن کیا وہی سیم ایٹیٹیوڈ ایٹ لیسٹ اتنا، اصولاً تو یہ ہونا چاہیے اس سے زیادہ ہو آخرت کے لیے اور دین کے لیے، لیکن ایٹ لیسٹ اتنا ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے، یا ہمیں خود کمپیریزن کرنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کی اپ گریڈز یا لگژریز یا مزید بیٹر اپنا لائف سٹائل کرنے کا جتنا ہمارا مائنڈ سیٹ ہے، اور آخرت کے درجات کی جتنی اسٹرگل ہے، کیا کافی، کیا برابر ہے ہماری؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور درجات کس وجہ سے؟ جو انہوں نے عمل کیا، اور آپ کا رب تو بے خبر نہیں ہے اس سے جو وہ عمل کر رہے ہیں، اور آپ کا رب بہت ہی بے پرواہ ہے، لیکن بے پرواہ ہونے کے باوجود رحمت کرنے والا ہے، غنی ہے، اسے چاہیے کچھ نہیں، پھر بھی تم پر رحمت کرتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو وہ تمہیں لے جائے اور جانشین بنا دے تمہارے بعد، جسے چاہے، جیسا کہ اس نے پیدا کیا تھا تمہیں دوسرے لوگوں کی اولاد بنا کر، یعنی تمہیں بھی تو کسی کے مقابلے میں ریپلیس کیا تھا نا، ایک پچھلے لوگوں کو دنیا سے لے کیا تھا، تو تمہیں بھی ریپلیس کر سکتا ہے، اس کے لیے تم کوئی مشکل نہیں ہے۔ بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یقیناً وہ آنے والی ہے، اور نہیں ہے تم عاجز کرنے والے۔ کہہ دیجئے اے میری قوم تم عمل کرو اپنی جگہ پر، اور بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں، تو ان قریب تم جان لو گے اس سے جو کہ اس کے لیے اچھا گھر، یعنی کہ اچھے گھر کا انجام ہے، آخرت جس کی اچھی ہے وہ تم یقین جان لو گے کہ کون صراط مستقیم پر تھا۔ اور یہ یقینی بات ہے ظالم بھی فلاح نہیں پاتے۔ اور انہوں نے مقرر کیا اللہ کے لیے اس کو جو اس نے پیدا کیا ہے کھیتی چوپاؤں میں سے حصہ، پھر انہوں نے کہا یہ اللہ کے لیے، ان کے خیال سے خود ہی اپنے دین میں نا چیزیں گھڑ لی، اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے، پھر وہ جو حصہ ان کے شرکاء یعنی دیوتاؤں کا ہوتا تھا نہیں وہ پہنچتا تھا اللہ کی طرف، اور جو حصہ
पहुँचाए, अल्लाह का तो वो नहीं पहुँचता था। उनके शरीकों की तरफ बड़ा बुरा है जो वो फैसला करते हैं। बगैर अल्लाह के अलावा किसी के नाम पर नज़र न्याज चढ़ाना, हम इस तरह तो नहीं करते कि अल्लाह के साथ इस तरह देवता है कोई शरीक बनाते हो, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी सेंट या किसी वली का भी जो है ना नाम पर कुर्बानी करना, उसके लिए जो है ना उसके नाम पर कोई नज़र करना, ये भी तो एक तरह अल्लाह ताला के साथ शिर्क है ना। करते हैं हम सारा कुछ अल्लाह के लिए, हम उन वलियों को, उन सारे नेक लोगों को बहुत एक एस्टीम में रखते हैं, लेकिन यह कि हमारा कोई भी रिस्क का या कोई भी चढ़ावा या नजराना उनके लिए नहीं होना चाहिए। और इसी तरह मुज़य्यन बना दिया बहुत से मुशरिकों के लिए अपनी औलाद को कत्ल करना उनके शरीकों ने, ताकि वो हलाक कर दिया उन्हें, और ताकि वो खलप मलत कर दें उन पर उनका दीन, और अगर अल्लाह चाहता तो ना वो करते इसे, बस छोड़ दो उन्हें और जो वो झूठ बांधते हैं। और उन्होंने कहा ये चौपाई और खेती ममनू है। अब अगेन एक तो ये कि अल्लाह के रिस्क में से कुछ जो है वो डेडिकेट करना कुछ लोगों के लिए, कुछ इंसानों के लिए, देवताओं के लिए जिनको आप एस्टीम में होल्ड करते हैं, और कुछ चीज़ों को बिल्कुल हराम करार दे देना खुद ही से, ये भी अल्लाह को पसंद नहीं है। नहीं खा सकता इसे मगर कोई जिसे हम चाहें अपने ख्याल में से। और कुछ चौपाएँ हैं हराम किए गए उनकी पीठें, और कुछ चौपाएँ हैं नहीं वो जिक्र करते अल्लाह का नाम उन पर, झूठ बांधते हुए अल्लाह पर, और अनकरीब वो सजा देगा उन्हें उस वजह से जो वो झूठ बांधते थे। और उन्होंने कहा जो पेटों में है इन चौपाओं के वो खालिस है सिर्फ हमारे मर्दों के लिए, और हराम किया हुआ है हमारी बीवियों पर। कोई इसमें दीन के अंदर कोई वो नहीं है, खुद ही उसके अंदर बना लेना, ये मर्दों को खाना चाहिए, औरतों को खाना चाहिए, ये नहीं खा सकते ये, और ये नहीं खा सकते ये। अगर वो हो मुर्दा तो वो सब मर्द औरतें इसमें शरीक हो। अनकरीब वो बदला देगा उन्हें उनके उस बयान का, बेशक वो बहुत हिकमत वाला और खूब इल्म वाला है। यकीनन खसारा उठाया उन लोगों ने जिन्होंने कत्ल किया अपनी औलादों को बेवकूफ़ी से, बगैर इल्म के। उन्होंने हराम ठहराया उसे जो वो रिस्क दिया उन्हें अल्लाह ने, झूठ बांधते हुए अल्लाह पर। यकीनन वो गुमराह हो गए और ना हुए हिदायत पाने वाले। और अल्लाह वही है जिसने बागात पैदा किए। अब देखें जो हमने कहा था ना रब्बुल आलमीन अपने आलमीन में हमें निशानियां दिखा रहे हैं कि गौर तो करो कैसे मैंने बागात पैदा किए, छतरियों पर चढ़ाए हुए ना चढ़ाए हुए। कुछ वाइन्स ऐसे हैं जो क्लाइंब करते हैं डिफरेंट ट्रेलिस पे और केजेस पे, और डिफरेंट जो है ना जो लगी हुई होती हैं शाखें, और तुम्हें कोई बाड़ लगा के उन्हें ऊपर चढ़ाना पड़ता है। और खजूर कुछ ऐसे हैं जो नहीं चढ़ाए हुए होते हैं। और खजूर के दरख्त और खेती मुख्तलिफ, और उसके फल जायके में और जैतून और अनार मिलते जुलते और ना मिलते जुलते। खाओ इसके फलों में से जब वो फल दें, और दो उसका हक उसकी कटाई के दें, और ना इसराफ करो। अब देखें कितनी सारी चीज़ें, एक तो अल्लाह के रिस्क से फ़ायदा उठाओ, और इसके रिस्क से फ़ायदा उठाते हुए दूसरों को भी जो रिस्क तुम्हें अल्लाह ने दिया उसमें शरीक करो, और हद से तजावुज़ ना करो। मतलब ये कि सारी ज़िंदगी तुम्हारी खाने पीने और ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट्स के इर्द गिर्द वो ना होने लगे, और फिर ज़ाया भी ना करो जो अल्लाह ने तुम्हें दिया उसमें से। बेशक अल्लाह सुब्हानो व तआला इसराफ करने वालों को पसंद नहीं करता। और पैदा किए चौपायों में से कुछ बोझ उठाने वाले, कुछ ज़मीन से लगे हुए। कैसे, मतलब अल्लाह ताला में ना एक तरह से दावत दे रहे हैं कि मैंने जो जहान बनाया ना उसमें जो वेजिटेशन है उसमें भी गौर व फिक्र करो, प्लांट्स हैं उनके फ्रूट्स हैं वेजिटेबल्स हैं उन पर भी गौर व फिक्र करो। फिर जानवरों को भी ज़रा गौर व फिक्र की नज़र से देखा करो, बस इससे ना देखा करो कि बस ठीक है ये हमारे फ़ायदे के लिए। देखो कैसे कुछ चौपाएँ हैं, कुछ बोझ उठाते हैं, कुछ बिल्कुल ऐसे हैं कि उनकी पीठे जो पेट है वो ज़मीन से ही लगे हुए हैं। और खाओ उसमें से जो अल्लाह ने तुम्हें रिस्क दिया, और मत पैरवी करो शैतान के कदमों की, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। 8 किस्में पैदा की, भेड़ में से 2, बकरी में से 2। कहो क्या दोनों नर उस अल्लाह ने हराम किए हैं, या दोनों मादा या वो बच्चा के मुश्तमिल हैं उस पर दोनों मादाओं के रहम। खबर दो मुझे किसी इल्म के साथ अगर तुम सच्चे हो। मतलब सब कुछ तो पैदा अल्लाह ने किया, तो तुम खुद से इसके अंदर हलाल और हराम कैसे ठहराने लगते हो। और ऊँटों में से 2 और गायों में से 2। कहो क्या उसने दोनों नर हराम किए हैं, या दोनों मादा, या वो बच्चा के मुश्तमिल है इस पर दोनों मादाओं के रहम। या थे तुम हाजिर जब वसीयत की थी अल्लाह ने तुम्हें इस बात की। बस कौन है बड़ा जालिम उससे जो बांधे अल्लाह पर झूठ, ताकि वो गुमराह करे लोगों को बगैर इल्म के। बेशक अल्लाह ज़बरदस्ती हिदायत नहीं दिया करता जालिम कौम को। अगेन हम लिटरली तो इस तरह दीन के अंदर वो नहीं करते कि एक चीज़ को हलाल या हराम ठहराएं, लेकिन फिर अपना सेल्फ एनालिसिस कर लेना चाहिए कि दीन के अंदर हमने कुछ मखसूस तरीके, मखसूस ज़िक्र के तरीके, या इस चीज़ को मुसलसल इसने बार पढ़ना चाहिए और इसकी बड़ी फजीलत है, ये खुद से हमने वो तो नहीं कर लिया हुआ, घर तो नहीं लिया हुआ, या इस अल्लाह के नाम को बड़ा इतनी बार पढ़ो तो जो है ना इसका ये फ़ायदा होगा। देखिए अल्लाह ताला के सारे नाम बाबरकत है, सारे के सारे ज़िक्र बाबरकत हैं, लेकिन वो चीज़ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की, और उन्होंने उसका ये फ़ायदा नहीं बताया कि इस ज़िक्र को इतनी बार पढ़ो, या इस कुरान को, इस वाले नाम को इतनी बार पढ़ो, कुरान तो जितनी बार पढ़े इस नाम को इतनी बार पढ़ो, इसको इस तरीके से पढ़ो, फजर के बाद, ज़ोहर के बाद, असर के बाद। तो ऐसी चीज़ जो अल्लाह ने नहीं सिखाई वो हम खुद से कैसे उसका बेनिफिट वो कर सकते हैं ना। एक वक्त के लिए ज़रा सोच लेना चाहिए कि अगर उसका वाकई बेनिफिट होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखा देते ना, तो हमारे लिए वही काफ़ी है जो अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखा दिया। कह दीजिए नहीं मैं पाता उसमें
جو وہی کی گئی میری طرف کسی چیز کو حرام کسی کھانے والے پر کہ وہ کھائے سے، مگر یہ کہ جو اللہ نے مطلب آلریڈی ہمیں بتا دیے کہ مردار ہیں، بہایا ہوا خون ہے، سور کا گوشت ہے، تو بے شک یہ چیزیں ناپاک ہیں۔ اس کے علاوہ جو چیزیں تم خود سے حلال حرام کر رہے ہو وہ تو کہیں قرآن میں نہیں لکھی ہوئی۔ تو جہاں کہیں آپ کو کوئی شخص کسی چیز کے بارے میں بتائے نا کہ ایسا کرو اس کا یہ فائدہ، ایسا نہ کرو اس کا یہ نقصان ہو، ہمیشہ ہمارا دماغ نے اس چیز کے لیے الرٹ ہونا چاہیے، اچھا کہاں ہے اس کی دلیل قرآن میں، کہاں ہے اس کی دلیل حدیث میں۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم دلیل اور علم کو فالو کرنے والے ہوں، نہ یہ کہ بس انہوں نے کہہ دیا اور اس وجہ سے ہم نے فالو کر لینا ہے، یا نافرمانی کا باعث ہو کہ نام پکارا گیا ہو اس پر غیر اللہ کا، پھر جو کوئی مجبور کر دیا گیا، نہ بغاوت کرنے والا ہے، نہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے، تو بے شک آپ کا رب بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور لوگوں پر جو یہودی بن گئے تھے ہم نے حرام کر دیا ان پر ہر جانور ناخن والا، اور گایوں اور بکریوں میں سے بھی ہم نے حرام کر دی تھی ان پر ان دونوں کی چربیاں، مگر جو اٹھایا گیا ہو ان دونوں کی پیٹھوں نے یا انتڑیوں نے، یا جو ملی ہوئے ہڈی کے ساتھ، یہ ہم نے سزا دی تھی ان کی سرکشی کی وجہ سے۔ دیکھیں پھر اگین کتنی سکیری آیت ہے، ہم نے پہلے بھی یہ بات پڑھی تھی کہ کس طرح اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے نا جو حلال چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ تو جب غلطی ہو ایٹ لیسٹ ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ کثرت سے اللہ سے استغفار کریں، اللہ سے توفیق مانگے، اللہ مجھ سے غلطی بار بار ہو جاتی ہے، مجھے نہیں پتا کہ اس غلطی کی وجہ سے مجھ پر کیا چیز جو آپ کی نعمت بھی ہے وہ بھی حرام ہو جائے، نعمت مجھ سے چھن جائے، مجھے توفیق دے میں اپنی اس گناہ کو، اپنی اس برائی کو دور کر سکوں اپنے سے، اور مجھے توفیق دے کہ میں اس سے بچ سکوں۔ اور بے شک ہم یقیناً سچے ہیں۔ پھر اگر وہ جھٹلائیں تو آپ کہہ دیں تمہارا رب بہت وسیع رحمت والا ہے، نہیں ہٹایا جاتا اس کا عذاب مجرم قوم سے۔ عنقریب کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، نہ ہمارے باپ دادا، نہ ہم حرام کرتے کوئی چیز۔ اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے چکھ لیا ہمارا عذاب۔ کہہ دیجئے کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے تو نکالو اس کو ہمارے سامنے۔ یہی والی بات کہ جو کسی چیز کا وہ ہے، ہمیں ہمیشہ ایٹ لیسٹ جس طرح ہم کہتے ہیں نا دنیا کے معاملے میں بھی اب آج کل اتنا ٹرینڈ ہو گیا، جب کوئی کلیم کر رہا ہو تو فوراً سے اسے کہتے ہیں ویئر از دا ریسرچ بیہائنڈ اٹ، مجھے کوئی سائنٹیفک آرٹیکل دیں، ایسے بغیر پروف کے میرے ساتھ بات نہ کریں، ٹھیک۔ تو دنیا کے لیے بھی تو ہم یہی کرائٹیریا رکھتے ہیں نا کہ کون سے کنٹرول ٹرائل کے اندر یہ چیز جو ہے نا یہ ثابت ہوئی ہے۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم دین کے معاملے میں بھی ہمارا حال ایسا ہی ہو جائے کہ کہاں ہے علم، کہاں ہے تمہارے پاس اس چیز کی جو ہے نا دلیل کہ واقعی یہ چیز قرآن اور سنت میں ہے تو ہم اسے فالو کریں گے۔ نہیں تم پیروی کرتے مگر گمان کی، اور نہیں ہے تم مگر اٹکل دوڑاتے۔ کہہ دیجئے پس اللہ ہی کے لیے کامل دلیل ہے، پس اگر وہ چاہتا تو ضرور ہدایت دے دیتا تم سب کو۔ کہہ دیں لاؤ اپنے گواہوں کو، گواہی دیں کہ بے شک اللہ نے حرام کی ہے یہ چیزیں۔ پھر اگر وہ گواہی دیں تو نہ آپ گواہی دیں ان کے ساتھ، اور نہ آپ پیروی کریں ان کی خواہشات کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، اور نہ ان لوگوں کی جو نہیں ایمان رکھتے آخرت پر، اور نہ اپنے رب کے ساتھ برابر ٹھہراتے ہیں، نہ اور وہ اپنے رب کے ساتھ برابر ٹھہراتے ہیں۔ کہہ دیجئے آؤ میں پڑھتا ہوں جو حرام کیا اللہ تمہارے رب نے تم پر۔ اب اگین کتنی بار ایسے ہوتا ہے نا کہ ہم جو لٹرل حلال اور حرام ہے اس کے پیچھے اتنا زیادہ پڑ جاتے ہیں کہ ہم جو باقی عمل یا اخلاقیات کے حلال اور حرام ہے اس سے ہم دور چل جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں یہ اس چیز کے اندر یہ والی چیز جو ہے نا کیا نام ہے، یہ جو انگریڈینٹ ہے اسپیسیفک یہ لیبل کے اندر لکھا ہوا یہ حرام ہے، اگین اس میں کوئی برائی نہیں ہے، آپ کو حد درجے کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں بچیں، بالکل جو کھانے پینے میں ایک انگریڈینٹ بھی حرام ہو اس کو اس سے بھی بچیں۔ لیکن یہ کہ جتنی ہم کوششنس کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں رکھتے ہیں، اللہ ہمیں توفیق دے کہ اپنے عمل کے اندر یا اخلاقیات کے اندر بھی اور اعمال کے اندر بھی جو چیزیں اس طرح حرام ہیں ان کو بھی چھوڑ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ اعمال میں سے میں ذرا تمہیں بتاؤں کہ کیا چیز اللہ نے حرام کیا، کہ شریک نہ ٹھہراؤ اس کے ساتھ کسی کو، والدین کے ساتھ احسان کرو، یعنی والدین کے ساتھ احسان سے کم کرنا ایک طرح سے حرام ہے۔ اللہ ہم نے تو کتنی نافرمانیاں کی ہیں اور کتنی بار اپنے والدین کا ویسا حق ادا کیا ہی نہیں ہے، احسان تو بڑے دور کی بات ہے، ہم نے تو پتہ نہیں عدل سے بھی بہت ہی ظلمی کا معاملہ کیا۔ اللہ ہمیں معاف کر دے اور اب ہمیں توفیق دے دے کہ ہم والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں۔ نہ تم قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے، ہم ہی رزق دیتے ہیں تو تمہیں بھی اور ان کو بھی، اور مت قریب جاؤ بے حیائی کے کاموں میں سے جو ظاہر بھی ہیں اور ان میں سے چھپے ہوئے بھی ہیں۔ اگین انالیسس کر لیں کہ ظاہر اور چھپے کا ہمارا کیا حال ہے۔ نہ قتل کرو اس جان کو جسے حرام کیا اللہ نے مگر حق کے ساتھ، اس نے وصیت کی ہے تمہیں اس کی تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ مت قریب جاؤ یتیم کے مال کے مگر اس طریقے سے جو کہ سب سے اچھا ہو، یعنی انصاف کے ساتھ اس کا مال استعمال کرو، جتنا ضرورت ہے اتنا ہی، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی پختگی کی عمر کرو، اور تم پورا کیا کرو ماپ اور تول کو انصاف کے ساتھ۔ اب دیکھیں اس کے اندر بھی ماپ اور تول میں اب ضروری نہیں ہے کہ میں نے اور آپ نے کوئی چیز بیچنی ہے تو ہم پوری تول کے یا پورے کے پورے ڈالرز کے ساتھ بیچیں گے۔ جو ہماری رسپانسبلٹیز ہیں ان کو ہم کتنا پورا ناپ اور تول کے لحاظ سے کر رہے ہیں۔ ہمارا
ہمیشہ فوکس تو اپنے رائٹس پہ ہوتا ہے نا، اس نے میرا یہ حق نہیں دیا، اس نے یہ نہیں کیا. لیکن ہم ذرا اپنا خود ہی سیلف انالیسس کر لیں نا کہ میری زندگی میں جتنے ریلیشن شپس ہیں یا میری زندگی میں جتنے کام ہیں جن کا بیڑا میں نے اٹھایا، یا میری جاب یا میرے گھر یا میرے بچوں کی، یہ ساری میری رسپانسبلٹیز ہیں. میں نے کتنا پورا ماپ تول اور انصاف کے لحاظ سے اتنا حق ادا کیا. اللہ ہمیں معاف کرتے ہیں، ہم تو بہت ظلم کرنے والے ہیں. نہیں ہم تکلیف دیتے کسی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق. اور جب تم بات کرو تو انصاف کی کرو، حالانکہ اگرچہ وہ قرابت دار کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. یہ اللہ کی وصیت ہے تمہارے لیے تمہیں، تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو. اور بے شک یہ میرا راستہ ہے سیدھا، تم پیروی کرو اس کی، مت پیروی کرو ان لوگوں کے راستوں کی اور راستوں کی. وہی صراط مستقیم ایک ہے، اس کے علاوہ جو راستے ان کی پیروی نہ کرو، بس الگ کر دیں گے تم کو اس کے راستے سے. یہ اللہ نے مطلب لوگ جو ہے وہ تمہیں دور لے جائیں گے اللہ کے راستے سے. یہ اللہ کی وصیت ہے تمہیں اس کی، تاکہ تم بچ جاؤ. پھر ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، نعمت پوری کرنے کے لیے اس شخص پر جس نے نیکی کی، اور تفصیل بیان کرنے کے لیے ہر چیز کی، اور ہدایت اور رحمت کے لیے، تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں. دیکھیں وہ جو ہم نے کہا تھا نا کہ مالک یوم الدین ہے، ہم نے واپس جانا ہے اللہ پر، اس لیے یہ کتاب آئی ہے تاکہ ہمیں وہ دن یاد رہے. جتنا ہم اس کتاب سے قریب ہوتے ہیں ہمیں وہ دن یاد رہتے ہیں، جتنا ہم دور جاتے ہیں وہ دن بھلا دیتے ہیں. اور یہ کتاب ہے ہم نے نازل کی ہے، برکت والی ہے. کتنے ہم چیزوں میں برکت ڈھونڈتے ہیں نا، اس چیز سے برکت ہو جائے گی، اس چیز سے برکت ہو جائے گی. دوسری بار یہ وہ آ رہا ہے، کانسیپٹ ریپیٹ ہو رہا ہے کہ اس کتاب کے ساتھ برکت جڑی ہوئی ہے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہمارے دن رات، ہمارا ظاہر باطن سب اس قرآن کے ساتھ جڑا ہوا، اور اس سے ہمارے جو باطن اور جو ظاہر ہیں وہ سب بابرکت ہو جائیں. بس پیروی کرو اس کی. اگین صرف خالی پڑھنے پڑھانے کی برکت نہیں ہے، بلکہ پیروی بھی کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو، تاکہ تم رحم کیے جاؤ. اور ایسا نہ ہو کہ تم در حقیقت نازل کی گئی ہے کتاب دو گروہوں پر ہم سے پہلے، اور بے شک تھے ہم اس کے پڑھنے پڑھانے سے یقیناً بے خبر. تو یہ کہ یہ مکہ والے یہ نہ کہتے کہ وہ ان کے پاس تو پہلے کوئی ہدایت نہیں آئی تھی، وہ کہتے کہ صرف یہود اور نصارہ کے پاس ہی کتاب آئی ہے، ہمارے پاس نہیں آئی. تو اب جب کہ مکہ والوں کے اوپر بھی آ گیا، تو اب اس کے بعد ہماری ذمہ داری ہے نا کہ ہم ساروں تک پہنچائیں، کہ کہیں یہی ہمارے ارد گرد والے، ہمارے پڑوسی، ہمارے رشتہ دار، ہمارے جاننے والے یہ نہ کہ اس نے ہمیں نہیں بتایا تھا. اور یہ کہ کہو اگر بلا شبہ کتاب اتاری جاتی ہم پر، تو یقیناً ہم ہو جاتے زیادہ ہدایت یافتہ. بس یقیناً آ چکی تمہارے پاس روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے، ہدایت اور رحمت. بس کون ہے زیادہ ظالم اس سے جو جھٹلائے اللہ کی آیات کو، اعراض کرے ان سے. عنقریب ہم سزا دیں گے ان کو جو اعراض کرتے ہیں ہماری آیات سے، برے عذاب کی اس وجہ سے جو وہ اعراض کیا کرتے تھے. نہیں وہ انتظار کر رہے کہ آئیں ان کے پاس فرشتے، یا آئے ان کے پاس ان کا رب، یا آئے ان کے پاس اپنے رب کی نشانی. جس دن آ جائے گی آپ کے رب کی کوئی نشانی، تو نہ نفع دے گا اس نفس کو کوئی ایمان. جس دن ہم فرشتے دیکھ لیں گے اور موت کا وقت آ جائے گا، پھر تو ایمان یا توبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی. یا اللہ ہمیں اس سے پہلے توبہ کی توفیق دے دے. ہم آج آپ کی طرف واپس پلٹتے ہیں، آج ہم ایمان لے کے آتے ہیں کہ نہیں تھا وہ ایمان لایا اس سے پہلے، یا نہیں کمائی اس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی. کہہ دیجئے تم انتظار کرو، یقیناً ہم انتظار کرنے والے ہیں. بے شک وہ لوگ جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اپنے دین کو، اور وہ ہو گئے گروہ. نہیں ہے آپ ان میں سے کسی چیز میں، در حقیقت ان کا مطلب آپ کے اوپر ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے. پھر وہ خبر دے گا انہیں اس بات کی جو وہ کیا کرتے تھے. جو آئے گا نیکی کے ساتھ تو اس کے لیے اس کی مثل یعنی 10 ٹائمز نیکیاں ہیں، اور جو آئے گا کسی برائی کے ساتھ تو نہیں بدلا دیا جائے گا مگر اس کی مثل، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. کہہ دیں بے شک میں ہوں ہدایت دی گئی میرے رب کی طرف سے. میرے رب نے مجھے سیدھے راستے کی طرف، دین صحیح کی جو طریقہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا، ایک طرف کر کے یعنی یکسو کر کے، اور نہیں تھے وہ مشرکوں میں سے. کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے جو سب جہانوں کا رب ہے. اب ہمیں اور آپ اپنا انالیسس کر لیں کہ کیا ہے، تو ہم دیں یہ چیز زبان سے، لیکن حقیقتاً ہمارے دن کا ایک ایک لمحہ کیا اللہ کی عبادت کے اندر ہے. اگر یہ نہیں ہے اس کا مطلب کہ ہم پورا کا پورا دن نماز پہ کھڑے رہیں گے، چاہے نماز پہ کھڑے رہیں گے یا قرآن ہی پڑھتے رہیں گے، لیکن ہمارے ہر عمل میں ہماری نیت کیا ہے. ہمارے ہر عمل میں ہمیں اللہ یاد آتا ہے، اللہ اس سے بھی تو راضی ہو جائے. یہ ایک پیورلی دنیاوی کام ہے، لیکن یہ کہ یا اللہ اس میں بھی نیت میری آپ کے لیے ہے کہ آپ اس کے اندر راضی ہو جائیں. اللہ میں توفیق دے ہمارے سارے کے سارے جو دن کے کام ہے نا، جینا اور مرنا کا مطلب ہے زندگی کی ایک ایک بریتھ، ایک ایک گھڑی، ایک ایک سیکنڈ، یا اللہ وہ آپ ہی کے لیے ہو جائے. اس میں ہماری نیت خالص ہو، نہ ہمیں کسی سے ریکگنیشن یا اپریسیشن چاہیے ہو، نہ یہ کہ ہم
کسی چیز سے تنگ ہو کہ یا اللہ اب یہ بھی کرنا پڑے گا، ہمیں یہ ہو کہ جو کچھ ہم سارے دن میں کر رہے ہیں سب کا اجر اللہ کے پاس ہے، اللہ ہمارے عمل کو ضائع نہیں کرے گا، کوئی شریک نہیں اس کا، اسی کا میں حکم دیا گیا ہوں اور میں پہلا مسلمان ہوں کہ اور کہہ دیجئے کہ اللہ کے علاوہ میں تلاش کروں کوئی اور رب، حالانکہ وہ رب ہے ہر چیز کا، نہیں کماتی ہر جان گناہ مگر یہ کہ اسی پر اس کا وبال ہے، نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ، وہ جیسے دنیا میں لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ نہیں اچھا ہماری بات مان لو، کوئی بات نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو کہہ دیں گے کوئی بوجھ نہیں ہمارا اٹھائے گا قیامت کے دن، اس نے کہہ دیا تھا، اس نے بھٹکا دیا تھا، کچھ نہیں ہوگا ایسا کسی دوسری جان کا بوجھ، پھر تمہارے رب کی طرف ہی تمہارا لوٹ کر آنا ہے تو وہ خبردار کر دے گا اس سے جو تم اختلاف کیا کرتے تھے، اور وہی ہے جس نے بنایا تمہیں جانشین زمین کا اور بلند کر دیا تم میں سے بعض کو بعض درجوں میں، یہ دنیا کے اندر بھی جیسے ہے نا ایک تو اسٹیٹس سسٹم بھی ہے، مینٹل کیپیبلٹیز کے اندر بھی لوگوں کو درجے حاصل ہیں، کچھ لوگ زیادہ مینٹلی کیپیبل ہیں، کچھ لوگ زیادہ فزیکلی کیپیبل ہیں، مرد اور عورت کے درمیان بھی ڈفرینٹ سپیریورٹیز ہیں، مرد کو ڈفرینٹ کوالٹیز ہیں، عورت کی ڈفرینٹ کوالٹیز ہیں، دنیا میں لوگوں کے پاس اسٹیٹس کے لحاظ سے، جاب کے لحاظ سے، مال کے لحاظ سے، خوبصورتی کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، ذہنی صلاحیت کے لحاظ سے، آرٹسٹک ہونے کے لحاظ سے، کتنی ساری چیزوں کے اندر درجے ہیں نا، اور پھر ہم کتنی بار جو ہمارے پاس ہوتا ہے نا اس کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں واہ الحمدللہ اللہ نے مجھے یہ چیز بڑی اسپیشل دی ہے، ٹھیک، لیکن اگلی بات ہم بھول جاتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اس لیے ہیں تاکہ تمہیں آزمائے نعمتوں کے ذریعے جو اس نے تمہیں دی ہیں کہ اب تم اس کے بعد عمل کیسا کرو گے، تو جب ہمیں اپنی بھی کوئی نعمت اچھی لگے یا کسی دوسرے کی نعمت دیکھ کے ہمیں فوراً سے حسرت آئے تو ہمیں یاد کرنا چاہیے یہ تو ساری آزمائش ہے، جس کو جتنی اسپیشل ایک چیز ملی ہے اس سے اتنا کڑا سوال ہونے والا ہے، آپ کو اپنی کوئی چیز اچھی لگے نا کہ ہاں یہ میرے پاس اس کے پاس نہیں ہے، فوراً ہمارا ساؤنڈ ٹریک اپنے آپ کو روکنے والا کیا ہو، لیبلوکم فیما آتاکم، اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا ہے اس چیز کے ذریعے اور میرا اس وجہ سے زیادہ حساب ہوگا کہ میں نے اس چیز کو استعمال کیا تھا اللہ کی راہ میں کہ نہیں کیا تھا، تو فوراً وہ جو ایک غرور یا اس کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے نا کہ درجات بلند ہونے کی وجہ سے کہ میرے اس چیز میں درجات بلند ہیں، وہ فوراً زمین پہ آ جاتا ہے کہ اچھا مجھے اب 2x، اگر مجھے 2x یہ نعمت ملی ہے یہ اسپیشل چیز تو اب مجھے چاہیے کہ میں 2x اس کے لیے عمل کروں، اور کسی دوسرے کو بھی 2x مل گیا تو اس کا مطلب ہے اس کا حساب 2x ہونے والا ہے، تو آپ نہ تمنا کریں کہ آپ کا بھی حساب 2x ہو جائے، بلکہ تمنا کریں کہ اللہ جو چیز تو نے مجھے دی ہے اس میں میری آزمائش جو ہے نا جو تو کر رہا ہے اس میں مجھے پورا کر، بے شک تمہارا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے اور بے شک وہ یقیناً بخشنے والا اور مہربان بھی ہے۔ سورۃ الاعراف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگین یہ مکی صورت ہے، اور مکی صورت میں جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ رب العالمین ہمیں اپنے کائنات کی نشانیاں دکھائے گا وہاں بہت زیادہ یوم الدین کا بھی تذکرہ ہوگا، اور ساتھ کے ساتھ جو میں نے کہا تھا نا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کے ہم قصے دیکھیں گے کہ کس طرح پچھلے انبیاء آئے اور کس طرح انعمت علیہم کا کیا طریقہ تھا اور مغضوب اور ضالین کا کیا طریقہ تھا، تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، یہ ایک کتاب ہے جو نازل کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے، تو نہ ہو آپ کے سینے میں اس سے کوئی تنگی اس سے، تاکہ کہ آپ ڈرائیں اس کے ذریعے لوگوں کو اور نصیحت کریں مومنوں کے لیے، اللہ ہمارے سینے کو اس کتاب کے لیے آپ کھول دیں، تم پیروی کرو جو نازل کیا گیا ہے، تو پیروی کرو اس کا جو نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے، نہ پیروی کرو اس کے علاوہ اور دوستوں کی، بہت ہی کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو، کتنی ہی بستیاں ہیں ان کو ہم نے ہلاک کر دیا انہیں، تو آیا ان پر ہمارا عذاب راتوں رات یا جب وہ دوپہر کو آرام کرنے والے تھے، اور ابھی ہم ان کی ایگزامپلز بھی دیکھیں گے، پھر نہ تھی ان کی پکار جب آیا ان کے پاس ہمارا عذاب مگر یہ کہ انہوں نے کہا بے شک ہم ہی ظالم تھے، تو ضرور ہم پوچھیں گے ان لوگوں سے کہ بھیجے گئے تھے ان کی طرف رسول، اور ضرور ہم پوچھیں گے رسولوں سے بھی، پھر ضرور ہم بیان کریں گے ان پر علم کے ساتھ، اور نہیں تھے ہم غائب، اور وزن اس دن برحق ہے، اللہ ہم دنیا میں کتنے وزن اور پائی اور دھیلے کا بھی حساب کرتے ہیں نا کہ اچھا میری ریسیٹ پہ واقعی اتنا چارج کیا جتنا لکھا ہوا تھا کہ نہیں تھا، کتنی چیزوں کے بارے میں ہم کیئرفل اور کوشیس ہوتے ہیں کہ اتنا ہی پاؤنڈز کی تھی، اتنے ڈالر تھی، یا کیلکولیشن کرتے ہیں جو ہے نا کیا نام ہے کہ یہ اس والے سٹور سے اتنے ڈالر پر پاؤنڈ یا اتنے سینٹس پر پاؤنڈ کی مل رہی ہے، اور یہاں سے اتنے سینٹس پر پاؤنڈ کی مل رہی ہے، اور اس جاب کے اندر مجھے اتنے ڈالر سیلری ملے گی پر آور، اور اس جاب کے اندر اتنے سیلری پر آور، کتنے ہمارے وزن اور اس کے جو ہے نا کیلیبریشن اور ہم کوانٹیٹیز کے پیچھے پڑتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جتنی تمہیں اس کی فکر ہوتی ہے اتنا یہ بھی یاد کرو کہ قیامت کے دن بھی ایک وزن ہے جو تمہارا ہونے والا ہے، اس سے پہلے کہ وہ تمہارا وزن ہو تم خود ہی اپنے دن کے اعمال کا وزن کر لیا کرو نا، کہ آج میں نے کتنے اعمال کیے جو میرا دایاں والا جو میرا نیکیوں کا پلڑا بھاری کر رہے ہیں، آج کتنے اعمال کیے جو بایاں والا پلڑا بھاری کر رہے ہیں، اور جو نیکیاں میں نے کی تھی اس کو آف سیٹ کر دیں گے، تو پھر وہ شخص جس کے بھاری ہوں گے اس دن اعمال پلڑے تو وہی کامیاب لوگوں میں سے ہوں گے، اور جو شخص کے ہلکے ہوئے اس دن پلڑے یعنی نیکیاں اس کی کم ہوئی اور برائیاں زیادہ ہوئیں، تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے نفسوں کو اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ بے انصافی کرتے تھے، بلا شبہ ہم نے ٹھکانہ دیا تمہیں زمین میں اور ہم نے بنائے تمہارے
لیے زندگی کے سامان بہت ہی کم تم شکر کرتے ہو. دیکھیں کتنی ہمارے پاس نعمتیں ہیں اور مجھے بتائیں ہم کتنا سارا دن وہ نعمتوں کا شکر کرتے ہیں اور ایک ذرا سی 0.001% ہمیں انکنوینئنس ہوتی ہے, ہم کتنی ناشکری کرتے ہیں. اللہ ہمیں شاکرین میں سے بنا لے. اور بلا شبہ ہم نے پیدا کیا تمہیں, پھر ہم نے شکلیں بنائی تمہاری. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے شکلیں بنائی ہیں. تو ہم کیوں, ہمیں اعتراض ہوتا ہے نا کہ یہ ناک ایسی, تو کان ایسے, تو آنکھیں ایسی, تو ہونٹ ایسے, تو وہ گال ایسے. پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو, تو انہوں نے سجدہ کیا. اب جو کیا مطلب رستے پہ چلنا چاہیے فرشتوں کی طرح, جب اللہ نے کہا تو فوراً اطاعت کرنی چاہیے. وہ کس رستے پہ نہیں چلنا چاہیے, ابلیس کے. نہ وہ ہوا سجدہ کرنے والوں میں سے. کہا جب اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نہ سجدہ کرے جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا. ہم جب کس چیز نے ہمیں روکا کہ ہم نہ نماز کے لیے اٹھیں فجر کی, کس چیز نے ہمیں روکا کہ ہم نہ عشاء پڑھیں, کس چیز نے ہمیں روکا کہ ہم نہ اللہ کی کتاب پڑھیں جبکہ اللہ نے اس کا ہمیں حکم دیا. اس نے کہا کہ میں بہتر ہوں اس سے, تو نے پیدا کیا مجھے آگ سے اور تو نے پیدا کیا اسے مٹی سے. فرمایا پھر اتر جا اس جنت سے, بس نہیں لائق تیرے لیے کہ تو تکبر کرے اس میں, بس نکل جا, بس تو ذلیل ہونے والوں میں سے. اب دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس کے لیے کیا ہے کہ جیسے وہ ایک اعلیٰ اسٹیٹ سے نیچلی اسٹیٹ کی طرف آ گیا, وہ ایسے ہے جیسے وہ ذلیل ہونے والوں میں سے ہو گیا. اس ابلیس نے کہا پھر تو مجھے مہلت دے اللہ اس دن تک جب یہ لوگ اٹھائے جائیں گے. تو فرمایا بے شک تو مہلت دیے جانوں والوں میں سے. اب دیکھیں ابلیس کی بھی دعا قبول ہوئی ہے, تو ہمیں بھی کتنا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہماری بھی دعاؤں قبول کرے گا. اللہ ہمیں شیطان کے شر سے بچا لے, ہمارے اپنے نفس کے شر سے بچا لے اور ہمیں جنت کے راستے پہ چلا لے. اس نے کہا تو اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا, مجھے لازماً میں بیٹھوں گا ان گمراہ لوگوں کے راستے پر, تیرے سیدھے راستے پر, تو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر, یعنی میں گھات لگا کر پکڑ کے ان کو سیدھے راستے سے دور لے کے جاؤں گا. اور کیا اس نے بلیم کس کو کیا, اللہ تعالیٰ کو. پھر اگین ہم اپنی غلطیوں کا کتنا بلیم اپنے سر لیتے ہیں اور کتنا بلیم ہم دوسروں پہ لگا دیتے ہیں. تو اس کی وجہ سے کیا تھا, اس کا قصور ہے, اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا, ایسا ہو گیا. پھر ضرور میں آؤں گا ان کے پاس, ان کے آگے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے, اور نہیں پائیں گے ان میں سے اکثریت شکر کرنے والے. فرمایا نکل جا, پس تو مذمت کیا ہوا ہے, دھتکارا ہوا ہے یقیناً جس نے تیری پیروی کی, ان کو میں سے ضرور میں بھر دوں گا جہنم کو. اے آدم تم رہو, تم اور تمہاری بیوی جنت میں, بس تم دونوں کھاؤ جہاں چہیں سے تم دونوں چاہو, اور مت قریب تم دونوں جانا اس درخت کے. اللہ کی جو حرام کی بھی چیزیں وہ لمیٹڈ ہے اور حلال جو ہے وہ کھلا ہے, بالکل ایسی جیسے جنت میں ساری چیزیں حلال تھی سوائے یہ کہ اسپیسیفک درخت حرام تھا. بس دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے. اور اس کا مطلب ہے جب ہم اللہ کی حرام کی ہوئی اور ناپسندیدہ چیزیں کرتے ہیں, کام کوئی ایسا عمل کرتے ہیں, تو ہم کس میں سے ہو جاتے ہیں, ظالموں میں سے. تو وسوسہ ڈالا ان دونوں کو, یعنی بہکایا شیطان نے, تاکہ وہ ظاہر کر دے ان دونوں کے لیے جو چھپائی گئی تھی ان دونوں سے, ان دونوں کے ستر. اور کہا پھر اللہ نے کیا تمہیں نہیں روکا تھا تم دونوں کو تمہارے رب نے اس درخت سے, مگر اس لیے کہ تم دونوں ہو جاؤ فرشتے اور ہو جاؤ ہمیشہ رہنے والے. یعنی شیطان ایسے برے وسوسے ڈال کے کہتا ہے کہ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روکا ہے تاکہ تم جو ہے وہ فرشتے نہ ہو جاؤ اور ہمیشہ رہنے والے نہ ہو جاؤ. اور الٹیمیٹ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ کم سے کم کپڑے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے نا ان کے کپڑے میں اتروا دوں کسی طرح. اور اس نے قسم کھا کر کہا ان دونوں سے کہ بے شک میں تم دونوں کے لیے یقیناً خیر خواہوں میں سے ہوں, پر اس نے کھینچ لیا ان دونوں کو دھوکے سے. پھر جب ان دونوں نے چکھ لیا درخت کو تو ظاہر ہو گیا ان دونوں کے لیے ان کا ستر, اور دونوں چپکانے لگے اپنے اوپر, یعنی ستر ڈھانپنے کے لیے جنت کے پتوں میں سے. اور آواز دی ان دونوں کو ان کے رب نے, کیا نہیں میں نے تمہیں روکا تھا تم دونوں کو اس درخت سے, اور کیا میں نے نہیں کہا تھا تمہیں کہ بے شک شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے. اللہ بلا شبہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے, ہمیں اس سے بچا لے اور اپنے نفس کے بھی شرور سے بچا لے. دونوں نے کہا اے ہمارے رب, ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر, اگر نہ معاف کیا آپ نے ہمیں اور ہم پر نہ رحم کیا تو ضرور ہم ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے. اللہ رمضان کے 10 دن 1/3 پورا ہونے والے, اور یقیناً ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا, ہم نے ویسا حق نہیں ادا کیا جیسا حق تھا ادا کرنے کا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ مہلت ابھی بھی باقی ہے, ہمیں اب توفیق دے, ہم پر ہمیں بخش دے, ہم پر رحم کر دے کہ ہم یہ نیکسٹ جتنے دن ہیں ہم بہترین طریقے سے گزاریں. فرمایا کہ اتر جاؤ, تم میں سے بعض کے دشمن ہیں, تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت تک کے لیے, ایک وقت کے بعد تم نے واپس میرے پاس آنا ہے. فرمایا اس میں تم زندگی گزارو گے اور اسی میں تم مرو گے اور اسی میں سے تم قیامت کے دن نکالے جاؤ گے. اللہ جب ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں نا تو ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس دن کو نہ بھول جائیں کہ ہم نے واپس اس مٹی کے اندر جانے, اس مٹی سے آئے تھے مٹی میں جانے, مٹی سے واپس اللہ کے پاس نکالے جائیں گے. اے آدم کی اولاد, بے شک بلا شبہ ہم نے اتارا تم پر لباس جو چھپاتا ہے تمہارے ستر کو, اور یہ زینت
زینت بھی ہے اور تقوی کا لباس وہ سب سے بہتر ہے۔ اللہ جب ہمیں یہ پریشانی اور فکریں ہوں نا کہ کون سا میں بہترین لباس عید کے لیے خریدوں اور کون سا میں بہترین لباس پہنوں اور اپنی کیا سلواؤں اور اپنی وارڈروب کو کیسے اپ گریڈ کروں، یا اللہ اتنی ہی زیادہ ہمیں فکر اس چیز کی ہو جائے کہ میں اپنے تقوی کے لباس کو کیسے اپ گریڈ کروں، اللہ کی پہچان کو کیسے اپ گریڈ کروں، برائیوں سے رک جانے کو کیسے اپ گریڈ کروں، نیکیوں کو کیسے اپ گریڈ کروں۔ اور یہ اللہ کی نشانوں میں سے ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اے آدم کی اولاد نے کہیں فتنے میں نہ ڈال دے تمہیں شیطان، جس طرح اس نے نکلوایا تھا تمہارے ماں باپ کو جنت سے، وہ اترواتا تھا ان دونوں سے ان کے لباس تاکہ وہ دکھائے ان کے ستر، بے شک وہ دیکھتا ہے تمہیں وہ اور اس کا قبیلہ جہاں سے تم نہیں دیکھتے، بے شک ہم نے بنایا ہے شیاطین کو دوست ان لوگوں کا جو ایمان نہیں لاتے۔ اب دیکھیں اگین، اگر شیطان ہمیں وہاں سے دیکھ رہا ہے جہاں سے ہم نہیں بھی جانتے تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں چاہیے ہم اللہ سے پناہ مانگ لیں کہ اللہ ہمیں تو نہیں پتا کہ وہ کہاں کہاں سے ہمیں دیکھ رہا ہے اور کہاں کہاں سے وار کرے گا، ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اور اسی طرح اپنے نفس کی بھی شرور سے، اللہ ہمیں نہیں پتہ لگتا ہمارا نفس ہمیں کہاں کہاں بھٹکا دیتا ہے۔ مطلب رمضان میں تو ہم شیطان کو بلیم بھی نہیں کر سکتے نا، جو سارے گناہ ہم کر رہے ہیں ابھی بھی کہ اللہ کی اطاعت ویسی نہیں کر رہے، اور جو ہمارے سے حقوق العباد حقوق اللہ میں جو بھی ہماری غلطیاں ہو رہی ہیں، اس کا مطلب ہے وہ ہم ہی ہیں نا، پھر وہ شیطان تو نہیں ہے۔ تو یا اللہ یہ بھی تو ہی جانتا ہے کہ ہمارے نفس کے اندر ہم نے کیا کیا کرپشن کر دی ہوئی ہے۔ اللہ ہمیں معاف کر دے ہمارے نفس کی کرپشن کو اور ہمیں توفیق دے ہم اسے ٹرین کر لیں، اسے ٹیم کر لیں، اسے سیدھے رستے پہ لے آئیں۔ اور جب وہ کرتے ہیں کوئی بے حیائی کا کام تو کہتے ہیں ہم نے پایا اس پر اپنے باپ دادا کو، اور اللہ نے حکم دیا ہمیں اس کا، مطلب بغیر علم کے یہ کہنا کہ بس ٹھیک ہے ہمارے تو پیرنٹس ایسے ہی کہتے تھے، ہمارے تو ہاں گھر ہوتا ہی یہی آیا ہے۔ کہہ دے بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں حکم دیتا بے حیائی کا، کیا تم کہتے ہو اللہ کے بارے میں وہ بات جو تم نہیں جانتے؟ کہہ دیجئے حکم دیا میرے رب نے انصاف کا، اور سیدھا رکھو اپنے چہرے کے رخ کو، ہر نماز کے وقت پکارو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے اپنے دین کو، جیسا کہ اس نے ابتدائی طور پر تمہیں پیدا کیا تھا ویسے ہی تم واپس لوٹائے جاؤ گے، یعنی دوبارہ پیدا ہوگے۔ ایک فریق کو اس نے ہدایت دی اور ایک فریق ثابت ہوگی ان پر گمراہی۔ ابھی ہم دیکھیں گے اگزامپلس کہ کیسے ایک فریق کو ہدایت ملتی ہے اور ایک فریق پر گمراہی ہوگی، بالکل ایسی جیسے ہم نے آدم علیہ السلام کے قصے میں دیکھا تھا۔ بے شک انہوں نے بنا لیا شیطانوں کو دوست اللہ کے سوا اور وہ انہیں گمراہ کرتے ہیں، بے شک اور وہ گمان کرتے ہیں کہ بے شک وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اے آدم کی اولاد پکڑو، یعنی اختیار کرو اپنی زینت ہر نماز کے وقت۔ یا اللہ جب ہم مسجدوں میں جائیں یہاں ہم نماز ادا کریں تو اس وقت ہمیں توفیق دی کہ ایکسٹرا کوشش کریں کہ ہم رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں، تو ہم ایکسٹرا کوشش کریں کہ ہم صاف ستھرے اچھے حال میں اچھے لگتے ہوئے جو ہے نا مسجدوں میں بھی جائیں اور نماز کی طرف بھی آئیں۔ اور نہ اسراف کرو، بے شک وہ نہیں پسند کرتا اسراف کرنے والوں کو۔ کہہ دیجئے کس نے حرام کیا اللہ کی زینت جو اس نے نکالی ہے، پیدا کیا اپنے بندوں کے لیے اور پاکیزہ چیزیں رزق میں سے۔ کہہ دیجئے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لانے والے ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی زینت اختیار کرنا، اچھے کپڑے پہننا، اچھے کھانا کھانا کوئی حرام نہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں تو ہے دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے اور خالص ہوں گی ان کے لیے قیامت کے دن۔ اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں اپنی آیات کو اس قوم کے لیے جو جانتے ہیں۔ کہہ دیجئے در حقیقت حرام کیا ہے میرے رب نے کس چیز کو؟ بے حیائی کی باتوں کو جو ظاہر ہے ان میں سے اور جو چھپی ہوئی ہیں، اور گناہ کو اور بغاوت کو ناحق طریقے سے، اور یہ کہ تم شریک ٹھہراؤ اللہ کے لیے جو کہ نہیں اتاری اس نے اس کی کوئی دلیل، اور یہ کہ تم کہو اللہ پر وہ بات جو تم نہیں جانتے، یعنی بغیر علم کے خود ہی اللہ کے دین میں چیزیں گھڑ لو، اور پھر جب آ جاتا ہے ان کا وقت تو نہیں پیچھے ہوتا ایک لہجہ اور نہ وہ آگے ہوتا ہے۔ جب ہماری موت کا وقت آئے گا تو ایک سیکنڈ کی ہمیں مہلت نہیں ہوگی۔ اللہ جو مہلت تو نے ہمیں دی ہے ہمیں توفیق عطا فرما کہ اس سے ہم بہترین فائدہ اٹھا لیں۔ اے آدم کی اولاد اگر واقعی آئیں تمہارے پاس رسول تم میں سے جو بیان کریں تم پر میری آیات، تو جس نے تقوی اختیار کیا اور اصلاح کر لی، یا اللہ دو پوائنٹرز، دو انعامات علیہم میں سے بننے کے لیے چیزیں کہ اللہ کے خوف کے ساتھ ہم خود اپنی اصلاح کر لیں، ہم اپنا سیلف انالیسس کر لیں کہ میں کیا چیزیں غلط کر رہی ہوں۔ ہم چن کے جیسے ہوتا ہے نا اپنے گھر میں چن کے صفائی کر لیتے ہیں، یہ والا ایریا ڈیکلٹرنگ کی ضرورت ہے، اس والے ایریا کو، یہ والا ایریا کافی دن سے موپ نہیں ہوا، یہاں پر یہ گند پڑا ہے، یہاں پر ایکسٹرا ہارڈ اسکرب کرنے۔ بالکل اسی طرح یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ تیرے خوف کے ساتھ، تیرے موجودگی کے احساس کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ نے واپس اللہ کی طرف پلٹنا ہے، ہمارا وزن ہوگا ہمارے اعمال کا، ہم خود اپنی اصلاح کر لیں کہ نیکیوں میں بڑھ جائیں اور برائیوں سے رک جائیں۔ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، تکبر کیا ان کو ماننے سے، ہوئی دوزخ والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ پھر کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جس نے باندھا اللہ پر جھوٹ یا جھٹلایا اس کی آیات کو؟ یہ وہ لوگ ہیں
کہ پہنچے گا ان کو ان کا حصہ لکھے ہوئے سے، یہاں تک کہ جب آئیں گے ہمارے پاس اور آتے ہیں ان کے پاس ہمارے فرشتے فوت کرنے کے لیے، تو وہ کہیں گے کہاں ہیں وہ جنہیں تم پکارتے تھے اللہ کے سوا؟ تو وہ کہیں گے وہ گم ہو گئے ہم سے، اور وہ گواہی دیں گے اپنے نفسوں پر یعنی اپنے خلاف کہ بے شک وہ کفر کیا کرتے تھے۔ فرمائے گا کہ داخل ہو جاؤ ان امتوں کی گمراہی میں جو تحقیق گزر چکی تم سے قبل، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ جب وہ داخل ہوگی کوئی امت، اب اللہ تعالیٰ ہمیں اسرات جو ہم نے کہا تھا یوم الدین کے گلمس دیں گے کہ جب قیامت کے دن جہنم کے اندر گروہ جو ہے وہ داخل ہوں گے، امتیں داخل ہوں گی، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ لعنت کریں گے اپنی مذہبی بہن یعنی دوسری امت پر، جن لوگوں نے جو ان سے پہلے گمراہ تھے یا جنہوں نے ان کو بھٹکایا اسی وقت میں، یا ان سے پہلے جو ان کے آباء و اجداد میں تھے جنہوں نے بھٹکایا، تو وہ کیا کہیں گے؟ یہاں تک کہ جب وہ اکٹھے ہو جائیں گے اس میں، تو کہے گی ان کی پچھلی جماعت اپنے سے پہلی کے متعلق، اے ہمارے رب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہ کیا تھا، ہم نے ان کی وجہ سے ہم گمراہ تھے، ہم ان کے پیچھے چل رہے تھے، پس دے انہیں دگنا عذاب آگ کا۔ فرمائے گا ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے۔ دیکھیں کتنی اسکیری بات۔ ہم پھر اپنا سیلف انالیسس کر لیں، ہم اپنی اولادوں کو، اپنے ارد گرد والوں کو کتنا دین کے اوپر چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ قیامت کے دن ہماری آنے والی نسلیں یا ہمارے والے جو ارد گرد ہمارے دوست احباب ہیں یہ ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں، کہیں اس نے نہیں ہمیں بتایا تھا نا، اس نے غلط راستے کے اوپر خود چلا تھا اور اس نے ہمیں سیدھے راستے کی گواہی نہیں دی تھی، تو اس کے لیے اب دگنا عذاب ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سب کے لیے دگنا عذاب ہے، کیونکہ ہر بندہ جو کسی سے انفلوئنس لے رہا ہے وہ کسی کو انفلوئنس کر بھی تو رہا ہے نا۔ ہم اگر کسی کے آگے سے اولاد ہیں تو آگے سے ہماری بھی تو کوئی نسلیں ہیں نا، ہمارا بھی تو کوئی سرکل آف انفلوئنس ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہوگا، لیکن تم جانتے نہیں۔ اور کہیں گے ان میں سے اپنی پچھلی جماعت سے، کہیں گے ان کی اپنی پچھلی جماعت سے یعنی کہ بعد والے اپنے پچھلوں سے کہیں گے پس نہیں ہے تمہارے لیے ہم پر کوئی فضل یا برتری، تو چکھو عذاب اس کی وجہ سے جو تم کماتے تھے۔ مطلب دونوں ایک دوسرے کو بلیم کریں گے، وہ کہیں گے ہم نے تمہیں فالو کیا تھا تو ہم گمراہ تھے، اور وہ کہیں گے نہیں تمہارے پہ ہمارے اوپر کوئی برتری نہیں ہے، تم بھی عذاب چکھو۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو اور تکبر کیا، ان کو قبول کرنے سے یعنی ہماری آیات کو قبول نہیں کیا، تو نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے آسمان کے دروازے، نہ وہ داخل ہوں گے جنت میں یہاں تک کہ داخل ہو جائے اونٹ سوئی کے ناکے میں۔ اتنا امپاسبل ہے ان لوگوں کا جنت میں داخل ہونا جنہوں نے اللہ کی آیات سے تکبر کیا۔ اللہ ہمیں اپنی آیات کے سامنے عاجزی کرنے والا اور ان پر عمل کرنے والا بنا۔ اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرموں کو، ان کے لیے جہنم ہی کا بچھونا ہے اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہے۔ اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو، اور وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے، نہیں ہم تکلیف دیتے کسی جان کو مگر اس کی طاقت کے مطابق جتنے ہمیں احکام دیے گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر اتنی طاقت ہے ان کو پورا کرنے کی۔ وہی لوگ ہیں جنت والے، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور ہم نکال ڈالیں گے ان کے سینوں میں سے جو کوئی کینہ ہوگا، بہتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں، مطلب وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اب اگین دیکھیں اہل جنت کے ہمیں کچھ کیریکٹرسٹکس یہاں دکھائے جا رہے ہیں جو اگین ہمیں اپنا انالیسس کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنے دل کے کینوں کی کتنی صفائی کی ہے۔ آف کورس الٹیمیٹ جو صفائی ہے وہ تو جنت میں ہی ہو سکتی ہے نا، کہ 100% پیورٹی ہو جائے، لیکن اگر اہل جنت کی یہ کیریکٹرسٹک ہے کہ ان کے دلوں سے جو کینے ہیں ایک دوسرے کے لیے دل میں برائی رکھنا ہے، اسے سنبھال کے رکھنا ہے، تو وہ ہم نے کتنی جمع کی ہوئی ہے لوگوں کے لیے جس نے بھی ہمارا دل پہنچا ہے۔ کیا ہم اس دل کو صاف کر کے استغفار کر کے کوئی بات نہیں کر کے جانے دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، وہ برا دن گزر رہا ہوگا اس کا، وہ کسی اور وجہ سے غصے میں ہوگا اس لیے اس نے ایسا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بہتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں، اور وہ کیا کہیں گے؟ سب تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں ہدایت دی اس کی، اور نہ تھے ہم ہدایت پانے والے مگر یہ کہ اللہ ہی ہمیں ہدایت دے۔ بے شک بلا شبہ ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ آئے تھے، اور وہ آواز دیے جائیں گے کہ یہ جنت کے تم وارث بنائے گئے ہو اس عمل کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے۔ پھر اگین اپنا انالیسس کر لیں ہم کتنے ایسے اعمال کر رہے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم جنت کے وارث بن جائیں۔ اور آواز دیں گے جنت والے دوزخ والوں کو۔ پھر ایک جو ہے نا یوم الدین کا گلمس اور اس کا ایک منظر، کہ واقعی ہم نے پایا ہے جو وعدہ کیا تھا ہم سے ہمارے رب نے اس کو سچا۔ کیا تم نے بھی پایا ہے جو وعدہ کیا تھا تمہارے رب نے تم سے سچا؟ وہ کہیں گے ہاں۔ تو اعلان کرے گا ایک اعلان کرنے والا ان کے درمیان کہ اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر، وہ لوگ جو روکتے تھے اللہ کے راستے تھے، تلاش کرتے تھے اس میں سے کجی، اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے، اور ان دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہوگا، اور اب کچھ لوگ ان دونوں کے بیچ میں ہوں گے، نہ وہ جنت میں داخل ہوئے نہ وہ جہنم میں داخل ہوئے، ان کا معاملہ جیسے پینڈنگ ہے۔ اور اعراف پر کچھ آدمی ہوں گے وہ پہچانتے ہوں گے ہر ایک کو ان کی
نشانی سے وہ آواز دیں گے جنت والوں کو کہ سلامتی ہو تم پر، نہ داخل ہوں گے اس بہشت میں، اور ابھی وہ داخل نہیں ہوئے اس بہشت میں، لیکن وہ دور سے ان جنت والوں کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو، اور وہ جنت میں داخل ہونے کی امید رکھتے ہوں گے۔ اور جب پھری جائیں گی ان کی نگاہیں آگ والوں کی طرف، تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب نہ شامل کر ہمیں ظالم قوم کے ساتھ، اور آواز دیں گے اعراف والے کچھ مردوں کو جو وہ پہچانتے ہوں گے، انہیں ان کی نشانیوں سے کہیں گے نہ کام آئی تمہاری جماعت، اور نہ وہ جو تم تکبر کرتے تھے، وہ جہنم والوں کو دیکھ کے یہ ایڈریس کریں گے، کیا یہی ہے جن کے مطابق تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ نہیں پہنچائے گا انہیں اللہ کوئی رحمت؟ یعنی مومنوں کو کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، نہ تم پر کوئی خوف ہوگا نہ تم غمگین ہوگے، اور آواز دیں گے دوزخ والے جنت والوں کو کہ ڈالو ہم پر کچھ پانی یا اس میں سے جو رزق دیا اللہ نے تمہیں، وہ کہیں گے کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام کر دیا ان دونوں کو کافروں پر۔ اور وہ لوگ جنہوں نے بنا لیا اپنے دین کو کھیل اور تماشا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے مغضوب اور ضالین کے کریکٹرسٹکس بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا تھا، دین کو تماشا اور کھیل بنا دیا تھا، سیریس نہیں اس کو لیتے تھے۔ ہم کتنا دین کو اپنے سیریس لیتے ہیں، جتنا ہم دنیا کی سٹرگل، دنیا کی پڑھائی، دنیا کی ایجوکیشن، دنیا کی ڈگریز، دنیا کی جاب کو سیریس لیتے ہیں، کہ ہم اس دین پر عمل کو بھی سیریس لیتے ہیں؟ اور دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان کو دنیاوی زندگی نے۔ ہماری کتنی ایفرٹس دنیا کے لیے ورسز کتنی ایفرٹس آخرت کے لیے۔ اگین دنیا کی ایفرٹس بھی آخرت ہی کے لیے ہیں، لیکن کتنے کام ایسے ہیں جو ہم پیور آخرت کے لیے کرتے ہیں جس میں دنیا میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو آج ہم بھلا دیں گے انہیں جیسا کہ انہوں نے بلا دیا تھا اپنے اس دن کی ملاقات کو۔ کتنی یاد رکھی ہوئی ہم نے اپنے آخرت کی ملاقات، کتنی بار ہم دن میں اپنی قبر کے بارے، اپنی موت کے بارے میں سوچتے ہیں، کتنی بار ہم دن میں یہ سوچتے ہیں کہ جس طرح ہم نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، اسی طرح ہم قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ میں توفیق دے ایٹ لیسٹ ہم 5 ٹائمز تو اس کے بارے میں سوچیں نا، جب ہم نماز میں آپ کے سامنے کھڑے ہوں تو ہم یہ سوچیں اسی طرح اللہ کے سامنے ہم نے کھڑے ہو جانا ہے، اور اس دن کی کوئی تیاری نہیں ہے، ہمیں توفیق دے اس دن کی تیاری کرنے کی۔ اور جو تھے وہ تھے ہماری آیات کا انکار کرنے والے، البتہ تحقیق ہم لائے ہیں ان کے پاس ایک ایسی کتاب کہ ہم نے تفصیل بیان سے اس میں بیان کیا ہے، اسے علم کی بنیاد پر ہدایت اور رحمت بنا کر اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے۔ نہیں وہ انتظار کر رہے مگر اس کے انجام یعنی قیامت کا، جس دن وہ آ جائے گی اس کا انجام وہ کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے بھلا دیا تھا اسے اس سے پہلے، بلا شبہ آئے تھے ہمارے پاس رب کے رسول حق کے ساتھ، تو کیا ہمارے لیے کوئی سفارشی ہیں کہ وہ سفارش کریں ہمارے لیے، یا ہم کاش ایک بار لوٹا دیے جائیں کہ ہم عمل کریں اس کے علاوہ جو ہم نے عمل کیے تھے۔ بلا شبہ انہوں نے خسارے میں ڈالا اپنی جانوں کو، اور گم ہو گیا ان سے جو وہ افترا باندھتے تھے۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو زمین کو 6 دنوں میں، پھر جا ٹھہرا عرش پر، وہ ڈھانپتا ہے رات کو دن سے، وہ پیچھے آتا ہے ایک دوسرے کے تیزی سے۔ دیکھیں کس طرح رمضان ابھی کل سٹارٹ ہوا تھا، اور کس طرح دن اور رات تیزی سے ایک دوسرے سے پیچھے آ رہے ہیں، جیسے لپیٹے جا رہے ہیں، اور ہم کس طرح 8ویں رمضان پہ پہنچ گئے۔ اور اسی نے پیدا کیا سورج اور چاند اور ستاروں کو اس حال میں کہ وہ تابع کیے ہوئے۔ دیکھیں سورج چاند ستارے ہم سے کہیں بڑے ہیں، اللہ کی بات مانتے ہیں، ہماری کیا مطلب بڑائی ہے ایسی، اور کیا ہمارا کبر ہے کہ ہم اللہ کی بات نہیں مانتے۔ وہ تابع کیے ہوئے اس کے حکم کے ساتھ، آگاہ رہو اسی کے لیے پیدا کرنا ہے اور حکم دینا ہے، بہت برکت والا ہے اللہ سب جہانوں کا رب۔ تم پکارو اپنے رب کو کیسے؟ اب اگین ہمارے لیے گائیڈنس کہ ہم جب تراویح پڑھے ہو، قرآن پڑھے ہو، دعا کر رہے ہو، نماز پڑھے ہو، تو ہمارا حال، ہمارا انٹرنل، ہمارا باطن کیسا ہونا چاہیے؟ عاجزی سے، چپکے سے دن رات چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، لیٹتے اللہ کو پکاریں، بے شک وہ نہیں پسند کرتا حد سے بڑھنے والوں کو۔ اور نہ فساد پھیلاؤ زمین میں اس کی اصلاح کے بعد، اور پکارو اسے ڈرتے ہوئے، طمع رکھتے ہوئے، بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے نیکی کرنے والوں کے۔ اور وہی ہے جو بھیجتا ہے ہوائیں خوشخبری دینے والی بنا کر اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے، یہاں تک کہ جب اٹھا لاتی ہے بھاری بادل۔ اب اس میں غور و فکر کرنا چاہیے نا، ہواؤں پر، بادلوں پر، بارش پر، پھر یہاں تک کہ جب اٹھا لاتی ہیں وہ ہوائیں بھاری بادل، ہم ہانگ دیتے ہیں اسے مردہ شہر زمین کی طرف، پھر ہم اتارتے ہیں اس سے پانی، پھر ہم نکالتے ہیں اس کے ذریعے ہر قسم کے پھل، اسی طرح ہم نکالیں گے مردوں کو تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یا اللہ میں توفیق دے کہ اس بارش اور اس اگ جانے کے، جب ہم اس اگ جانے والے عمل کو دیکھیں نا، کہ ہم زمین سے اگتے ہوئے پھلوں کو، پودوں کو، ان چیزوں کو دیکھیں، ایکسپیرینس کریں، تو ہم یاد رکھیں کہ یا اللہ اسی طرح ہم بھی مردہ زمین کے اندر چلے جائیں گے، ہمارے مردہ ہڈیاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اٹھا کر، جیسے بے جان بیج سے اٹھا کر اللہ تعالیٰ زندگی نکالتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مردہ کو اٹھا کر قیامت کے دن نکال لائے گا۔ اور عمدہ جو زرخیز زمین ہوتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے نکلتی ہے اس کی کھیتی اس کے رب کے حکم سے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے نہیں نکلتی مگر اس سے ناقص۔ اب دیکھیں بالکل جس طرح یہ اگزامپل جو زمین کی ہے نا، یہ پھر سے اٹھائے جانے کے لیے بھی ہے نا، اسی طرح یہ اگزامپل بالکل قرآن کے لیے بھی ہے، کہ یہ قرآن بھی جب دلوں کے اوپر پہنچتا ہے نا، اور دل پاک
ہوتے ہیں، صاف ہوتے ہیں، طیب ہوتے ہیں، تو ان سے بھی اسی طرح اچھی کھیتی نکلتی ہے. جو اچھی زمین سے جس طرح اچھی کھیتی نکلتی ہے نا، بری زمین ہو اس میں آپ کتنا عمدہ بھی بیج ڈال دیں لیکن اس سے اچھی کھیتی نہیں نکل سکتی. اور جو اچھی زمین ہو اس میں تھوڑا سا بھی بیج آپ عام سی کوالٹی کا، ماڈریٹ کوالٹی کا بھی ڈالیں نا تو پروڈیوس بڑی اچھی ہوتی ہے کیونکہ زمین اچھی ہے. بالکل اسی طرح جب دل پاک ہوتے ہیں نا، دلوں کا حال اچھا ہوتا ہے، اس پہ تھوڑی سی بھی قرآن کی بارش اور اللہ کے احکام کی بارش پڑے نا تو وہ بہت فروٹفل اور بڑا پروڈکٹیو اور بڑا اس سے عمل میں لے کے آتے ہیں. لیکن اس کا اپوزٹ سائڈ بھی ہے کہ اگر دل ہی خراب ہے نا تو قرآن کی اتنی اچھی بات بھی ہو نا تو اس پر عمل نہیں ہوتا اور اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھاتا. اور اس کو میں ہمیشہ کوریلیٹ کرتی ہوں اس ایک چیز سے کہ کبھی آپ نے یہ فیل بھی کیا کہ جب ہم قرآن بھی پڑھے ہوتے ہیں، ہم تراویح بھی سن رہے ہوتے ہیں اور قرآن تراویح کے اندر سن رہے ہوتے ہیں تو دل کی حالت کس طرح بدلتی رہتی ہے. کچھ ایسے دن ہوتے ہیں جب بالکل ایک ایک آیت ڈائریکٹ ہمارے دل پہ اثر کر رہی ہوتی ہے، اور کچھ ایسے دن ہوتے ہیں جب بس اللہ اکبر کب کہیں گے امام صاحب، اور اچھا ٹھیک ہے یہ بھی بات ہے، ٹھیک ہے اوکے، سب کچھ سپرفیشل رہ رہا ہوتا ہے. تو قرآن تو وہی ہے لیکن اصل بات کیا ہے کہ جو زمین کی کوالٹی ہے، ہمارے دل کی کوالٹی ہے، وہ بدل رہی ہوتی ہے. تو کتنی ضرورت ہے کہ اس دل کو نرم کرنے کے لیے، ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا نا کہ جو حدیث میں آیا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور ان کے زنگ کو صاف کرنے، جلا کرنے والی کیا چیز ہے؟ آخرت کی یاد اور قرآن. اور قرآن کے اندر پھر اللہ کا ذکر بھی آ جاتا ہے، استغفار بھی آ جاتی ہے. کتنا ہم اپنے دل پہ جیسے گن، مٹی، دھول آ جاتی ہے، ہمارا دل جو ہے نا وہ کرپٹ ہو جاتے ہیں، یا زمین ہماری زرخیز سے بنجر ہونے لگ جاتی ہے اللہ کی یاد کے بغیر. پھر ہم کتنی استغفار کر کے یا موت کی یاد کر کے اور قرآن پڑھ کے اس کو نرم کرتے ہیں. تو اب پھر واپس آتے ہیں کہ جو زمین خراب ہوتی ہے نہیں وہ نکالتی، مگر یہ کہ ناقص. تو اپنے عمل کو دیکھ لینا چاہیے. اگر ہم ناقص عمل کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے دل خراب ہے کہ قرآن کی آیات کے باوجود اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا اور اچھے اعمال اس سے نہیں ہو رہے. اسی طرح ہم پھیر کر بیان کرتے ہیں اپنی آیات کو اس قوم کے لیے جو شکر کرنے والے ہو. اب اللہ تعالیٰ یہ اچھی زمین اور بری زمین اور کس طرح اللہ تعالیٰ وہی کی بارش کے ساتھ جو ہے نا وہ دلوں کی زمینوں کو ہرا بھرا کر دیتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ اس کی ایگزامپل دیں گے اور اس میں ہمارے لیے ایگزامپل ہے کہ کس طرح انعمت علیہم کا ایٹریبیوٹ کیا ہوتے ہیں اور مغضوب اور ضالین کیسے کرتے ہیں. بلا شبہ ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف. کیا ان کے وہ تھے، دعویٰ کیا تھی؟ تو انہوں نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں تمہارے لیے کوئی معبود اس کے سوا، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب سے. تو کہا سرداروں نے اس کی قوم میں سے بے شک ہم یقیناً دیکھ رہے ہیں تمہیں کھلم کھلا گمراہی میں سے. اس نے کہا اے میری قوم نہیں ہے مجھ میں کوئی گمراہی. تو اب جو مغضوب اور ضالین ہیں وہ اپنی غلطی ماننے کے بجائے اگین دوسروں کو بلیم کہ مجھے ہمیں کہہ رہے ہو تم گمراہ ہو، اصل میں تو تم ہی گمراہ ہو. اے میری قوم نہیں ہے مجھ میں کوئی گمراہی، لیکن میں رسول ہوں جہانوں کے رب کی طرف سے، میں پہنچاتا ہوں تمہاری طرف پیغامات اپنے رب کی، اور میں خیر خواہی کرتا ہوں تمہاری، اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے. اور کیا تم نے تعجب کیا کہ میرے پاس آئی تمہارے رب کے پاس سے کوئی نصیحت ایک ایسے آدمی پر جو تم میں سے ہے تاکہ وہ ڈرائے تمہیں؟ مطلب وہ کسی کی سپیریورٹی نہیں برداشت کر سک رہے تھے نا کہ ہمارے درمیان سے ایک آدمی آ گیا، یہ کیسے، ہمیں کیوں نہیں ملی ہے، اور تاکہ تم بچ جاؤ اور تاکہ تم رحم کیے جاؤ. پھر انہوں نے جھٹلایا. اب یہ مغضوب اور ضالین کیا کرتے ہیں، وہ جھٹلایا انہوں نے، اور اللہ نے بچا لیا اور اسے جھٹلایا اسے. تو ہم نے بچا لیا اسے اور ان لوگوں کو، یعنی نبی کو بچا لیا اور ان لوگوں کو اس کے ساتھ جو ایمان لائے تھے کشتی میں، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیات کو. یقیناً وہ لوگ اندھے تھے. اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم صرف اللہ کی عبادت کرو. سارے انبیاء کی دعوت ایک ہی تھی، اللہ کی بات مان لو، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے علاوہ، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ کہا ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا اس کی قوم میں سے، بے شک ہم یقیناً دیکھتے ہیں تجھے بے وقوفی میں، اور بے شک ہم یقیناً خیال کرتے ہیں تمہیں جھوٹوں میں سے. اگین نصیحت کرنے والے کی نصیحت کو نہ ایکسیپٹ کرنا اور اسے کہنا تم جھوٹے، تم بے وقوف. اس نے کہا اے میری قوم نہیں ہے میرے میں کوئی بے وقوفی، لیکن میں تو رسول ہوں تمہارے تمام جہانوں کے رب کی طرف سے، میں پہنچاتا ہوں تمہیں پیغامات اپنے رب کی طرف سے، اور تمہارے لیے خیر خواہ امین ہوں. اور کیا تم نے تعجب کیا کہ تمہارے پاس آئی کوئی نصیحت تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسے آدمی پہ جو تم میں سے ہے تاکہ وہ ڈرائے تمہیں؟ اور یاد کرو جب اس نے تمہیں بنایا تھا جانشین، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد اور زیادہ دیا تمہیں قد و قامت میں، پھیلاؤ اسے، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. انہوں نے کہا کیا تو آیا ہے ہمارے پاس اس لیے کہ تو ہم عبادت کریں اس ایک اکیلے اللہ کی، اور ہم چھوڑ دیں جو ہم عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا. وہی دیکھیں کریکٹرسٹک وہی ہیں، شکلیں بدلتی جا رہی ہیں کہ بس ہمارے باپ دادا نے جو کہا تھا بس وہی ٹھیک ہے، ہم کیوں مانیں کسی اور کی. بس لیا ہمارے پاس اس کو جو تو وعدہ کرتا ہے ہم سے اگر تو سچوں میں سے. اس نے کہا یقیناً ثابت ہو گیا تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور غضب، غصہ. کیا تم جھگڑتے ہو اس کے ناموں کے
کے بارے میں کہ رکھ لیا ہے انہیں تم نے اور تمہارے باپ دادا نے، جن کی نہیں اتاری اللہ نے کوئی دلیل، بس انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو نجات دی ہم نے اسے، ان لوگوں کو، ان کے ساتھ رحمت کے ساتھ اپنی طرف سے، اور کاٹ دی ہم نے جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو اور نہ ایمان لانے والے تھے وہ۔ اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو انہوں نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے سوا، یقیناً آ چکی ہے تمہارے پاس واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے، یہ اللہ کی اٹھنی ہے تمہارے لیے نشانی ہے، تم چھوڑ دو اسے اور وہ کھاتی پھرے اللہ کی زمین میں، نہ ہاتھ لگانا اسے برائی کے ارادے کے ساتھ تو پکڑ لے گا تمہیں دردناک عذاب۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو حرمتیں ہیں وہ اسپیسیفک ہیں کہ بس یہ ایک اونٹنی ہے، اس کو نہ کوئی نقصان پہنچانا۔ اور یاد کرو جب اس نے تمہیں بنایا تھا جانشین عاد قوم کے بعد، اس نے ٹھکانہ دیا تمہیں زمین میں، تم بناتے ہو اس کی نرم مٹی سے محل۔ ہم کیسے کیسے محل بناتے ہیں اور کیسے کیسے گھر بناتے ہیں جو پہلے والے سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ تم تراشتے ہو پہاڑوں کو گھروں کی صورت میں، بس یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو اور مت پھرو زمین میں فسادی بن کر۔ تو کہا ان سرداروں نے جنہوں نے تکبر کیا تھا اس کی قوم میں سے، ان لوگوں سے جو کمزور سمجھے جاتے تھے، ان میں سے جو ایمان لائے تھے ان میں سے، کیا تم جانتے ہو کہ واقعی صالح بھیجا ہوا ہے اپنے رب کی طرف سے؟ مطلب شک میں مبتلا تھے اور کہتے تھے اس میں کیا ایسی خوبی ہے، واقعی اس کو اللہ نے دین دیا ہے، اس نے واقعی اللہ نے رسول بنایا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا بے شک ہم اس چیز پر جو وہ بھیجا گیا ہے اس کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں۔ کہا ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا تھا بے شک ہم اس کا جو تم ایمان لائے ہو ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ پھر انہوں نے کاٹ ڈالا اونٹنی کی ٹانگوں کو اور سرکشی کی اپنے رب کے حکم کی اور کہنے لگے اے صالح لے آ ہم پر اس عذاب کو جس کا تو وعدہ کیا کرتا تھا ہم سے، اگر تو واقعی رسولوں میں سے ہے۔ تو پکڑ لیا ان کو زلزلے نے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح ہلاک کر سکتا ہے، چیخ سے بھی ہلاک کر سکتا ہے، مطلب یہ کہ ساؤنڈ بھی آپ کو ڈسٹرائے کر سکتی ہے، زمین بھی آپ کو زلزلے سے ارتھکویک سے ڈسٹرائے کر سکتی ہے، پانی بھی ڈسٹرائے کر سکتا ہے۔ اللہ کی کیسی لشکر ہے نا، تو کیا ہم ڈرتے نہیں ہیں؟ کیا ہم ڈر کر اس کی نافرمانی نہیں چھوڑیں گے؟ تو پکڑ لیا اس کو زلزلے نے تو وہ ہو گئے اپنے گھروں میں اوندے گرے ہوئے۔ پھر اس نے منہ پھیر لیا ان سے اور کہا اے میری قوم بلا شبہ میں نے پہنچا دیا تمہیں اپنے رب کا پیغام اور میں نے خیر خواہی کی تھی تمہاری، لیکن تم نہیں پسند کرتے خیر خواہی کرنے والوں کو۔ اور ہم نے بھیجا لوط کی طرف، لوط علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے کہ تم ارتکاب کرتے ہو ایسی بے حیائی کہ نہیں سبقت کی تم سے اس کی کسی ایک جہان والوں میں سے، مطلب پہلی بار تم ایسا گناہ جو ہے نا وہ ریلیشن شپس کا آپس میں مردوں کے تم جو ہے نا اس کو خود جنریٹ کرتے ہو۔ بے شک تم یقین آتے ہو مردوں کے پاس اپنی خواہش بجھانے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم حد سے زیادہ بڑھنے والے ہو، خود تم نے مطلب ہوم سیکشوالٹی کر کے تم حد سے زیادہ بڑھنے والے ہو۔ اور نہ تھا جواب اسی قوم کا مگر یہ کہ انہوں نے کہا نکال دو اپنی بستی سے ان کو، بے شک یہ لوگ تو بڑے پاک بنتے ہیں۔ اگین جو نصیحت کرے اسے کہ ہاں تم آئے ہو بڑے پاک، تم آئے ہو بڑی نیکی کرنے والے۔ تو ہم نے بچا لیا اسے اور اس کے گھر والوں کو مگر اس کی بیوی تو وہ تھی پیچھے رہ جانے والوں میں سے۔ اگین یہ بیوی کا پیچھے رہ جانے والوں میں سے اتنا ایک سکیری بات ہے نا کہ آپ کے گھر میں کوئی شخص ہدایت کے اوپر، اس میں مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی گارنٹی ہے آپ بھی ہدایت پہ ہوں گے اور آپ کو بھی اللہ بچا لے گا، آپ کی اپنی ہدایت ہے اور شخص کی اپنی ہدایت ہے۔ اور بارش برسائی ہم نے ان پر زور کی بارش، پتھروں سے بھی اللہ عذاب دے سکتے ہیں۔ بس دیکھیے کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے علاوہ، یقیناً آ چکی ہے تمہارے پاس ایک واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے، تم پورا کرو ماپ کو تول کو، نہ کم دو لوگوں کو ان کی چیزیں، نہ فساد پھیلاؤ زمین میں اس کی اصلاح کے بعد، یہی بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان والے ہو۔ مت بیٹھو ہر راستے پر کہ تم ڈراتے ہو اور تم روکتے ہو لوگوں کو اللہ کے راستے سے جو ایمان لے کے آئے اور تم تلاش کرتے ہو اس میں کجی۔ اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے اس نے تمہیں زیادہ کر دیا، اور دیکھ لو کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ اور اگر ہے ایک گروہ تم میں سے کہ وہ ایمان لے کر آئے اس پر جو میں بھیجا گیا ہوں اس کے ساتھ، اور ایک گروہ ہے کہ نہیں وہ ایمان لاتے آپ پر، تو تم صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ فرما دے اس کے درمیان، اور وہ بہت بہتر فیصلہ کرنے والوں میں سے۔ اللہ ہمیں مومنین میں سے بنا، صابرین میں سے بنا، جو واقعی ہماری طرف نصیحت بھیجی گئی ہے ہم اس نصیحت پر عمل کریں۔ اللہ ہمیں اپنے پیغمبروں کی پیروکاروں میں سے بنا، خواہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہو، خواہ کمزوروں میں سے ہی کیوں نہ ہو۔ یا اللہ ہمیں زمین کی اکثریت کے پیچھے چلنے والا نہ بنا، ہمیں شیاطین کے پیچھے چلنے والا نہ بنا، ہمیں باپ دادا کی یا جس ٹرینڈ پر ہم نے پایا اپنے سے پہلے یا لوگوں کو اپنے ارد گرد، ہمیں اس پر چلنے والا نہ بنا، ہمیں علم کے راستے کے اوپر واقعی دلیل کے ساتھ چلنے والا بنا۔ یا اللہ ہمیں شیطان کے راستے سے بچا لے، ہمیں آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام
اور یہ جو سارے تیرے پیغمبر تھے، حود علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، ان کے جو نبیوں کے راستے تھے، یا اللہ ہمیں ان کے اوپر چلا. ہم تو بہت کمزور ہیں، ہم بھٹک جاتے ہیں اللہ سیدھے راستے سے. ہم تو ایسے ہیں کہ بار بار بھاگ کر جو ہے نا وہ شیطان کے راستے کی طرف چل جاتے ہیں. اللہ ہمیں ثابت قدمی دے، ہمارے دلوں کو جما دے اللہ، ہمارے دلوں کو سیدھا کر دے، ہمارے دلوں کو کھول دے اس ہدایت کی طرف جو تو نے بھیجی ہے اللہ. جو جو چیزیں ہمیں مشکل لگتی ہیں تیرے دین پہ سے، ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے اللہ، ہمارے دلوں کا سینوں کا یہ جو حرج ہے اس کو دور کر دے. اور جو جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں اور ہزار کوششوں کے بعد پھر سلپ ہو جاتے ہیں اللہ، ان کے لیے ہمارا سینہ کھول دے. بے شک تو جس کے لیے ہدایت چاہتا ہے تو اس کے لیے سینہ کھول دیتا ہے اللہ. ہمارے دل کی زمین کو ایسا زبردست زرخیز کر دے کہ تھوڑی سی قرآن کی بارش سے بھی اس سے بہترین قسم کے عمل نکلے ہیں اللہ. ہمارے یہ قرآن تو واقعی برحق ہے، اس قرآن کی تو آیات ہیں ہی بارش کی طرح اور بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ دلوں پر اثر کرنے والی، لیکن ہمارے دلوں میں کجی ہے، ہمارے دل بنجر ہو گیا اللہ. ہمارے دلوں کو زرخیز کر دے، ہمارے سینوں کو ہدایت کے لیے کھول دے، اور ہمیں زندگی بھی ان انبیاء کے راستے کے اوپر دے، موت بھی ایسے لوگوں کے ساتھ دے جو انبیاء کے راستے پر ہو، اور ہمیں اٹھا بھی قیامت کے دن انبیاء کے فالوورز اور ان انبیاء کے ساتھ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.